بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل والہمنا بفضل فضلک رشدنا یا رب العالمین اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم والجہل الى نور الہدی والعلم اللہم اجعل هذا مدرس خالصا لوجهك الكريم انك على كل شيء قدیر۔ الحمدللہ ہم آج ابتدا کرتے ہیں کتاب الاذکار سے امام نووی کی۔ آج ہم پہنچ چکے ہیں نیند سے اٹھنے پر کیا پڑھنا ہے، وہ دعائیں کیا کیا ہیں ہم دیکھ رہے تھے۔ تو پچھلی بار ہم دیکھ رہے تھے بسمک اللہم احیا و اموت الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اور یہ پچھلی بار پڑھے تھے ہم۔ آج ہے الحمد للہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی واذن لی بذکرہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو روایت میں آیا ہے کہ جو کوئی بھی یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ جو بھی میں پڑھا ہوں، کہ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو کوئی بھی رات میں اٹھنے کے بعد یہ پڑھے تو اگرچہ اس کے تمام گناہیں سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ یہ رات میں پڑھنے سے اس کا فائدہ ہے، کبھی پڑھ سکتے ویسے خاص یہاں پہ۔ اور ہے الحمد للہ الذی خلق النوم والیقظۃ والحمد للہ الذی بعثنی سالما سویا اشہد ان اللہ یحیی الموتى وہو علی کل شیء قدیر۔ تو میں یہاں پہ دیکھیے ترجمہ نہیں کر رہا، آپ حضرات کتاب خرید لے سکتے ہیں، اور یہ اردو میں بھی ہے، میں تو انگلش کی پڑھ رہا ہوں، آپ حضرات اردو میں بھی خرید سکتے ہیں اس کتاب کو، اور یہ دعائیں یاد کر لینا ہے اور ان کو پڑھنا ہے۔ یہ ہم رات میں سو کے اٹھنے کے بعد کے دعائیں ہیں، یہ تو یہ دعائیں یاد کر لینا اور ان پر عمل کرنا پڑھنا۔ اور دو ہیں اللہ اکبر الحمد للہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان الملک القدوس لا الہ الا اللہ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ لا الہ الا انت سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک لذنبی واسألک رحمتک اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو یہ ہو گئے سو کے اٹھنے کے دعائیں۔ انشاءاللہ اگلی بار کپڑے پہنتے وقت کیا دعا پڑھنا ہے وہ دعا پر ہم دیکھیں گے، نظر ڈالیں گے۔ اور آج کی حدیث پاک ریاض الصالحین میں سے ہم جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ باب چل رہا تھا ہمارا نیت کا باب، جی ہاں، اخلاص نیت اور ریا سے بچنے کا باب چل رہا ہے فی الحال جو چیپٹر چل رہا، تو اس میں جو احادیث آ رہے ہیں پورے اسی موضوع پہ رہیں گے۔ تو پچھلی بار ہم دیکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے، دل کو دیکھتا ہے، تمہارے نیتوں کو دیکھتا ہے، اس پر تم کو ثواب ملتا ہے۔ اور پھر ہم ایک نیکی کی نیت کرنے پر دیکھے تھے کہ ثواب ہوتا ہے، پھر بندہ نہیں کرتا ہے تو ثواب مٹایا نہیں جاتا بلکہ جب کرتا ہے تو پھر وہ دگنا ہو جاتا ہے، 10 یا 70 یا 700 تک بھی ثواب اس کو ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے۔ تو آج حدیث میں پاک ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، کہ کیا مطلب ہے کہ جو کوئی بھی سمع یعنی لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا بتانا چاہتا ہے، یعنی اپنے آپ کے لوگ کیا کرتے ہیں، خود کی تعریف کرتے نا، کچھ حضرات میں بیماری ہوتی ہے کہ وہ خود کی تعریف کرتے، تو یہ اور کرنا چاہیے۔ اصل میں اگر آپ اتنے لائق ہیں تو لوگ آپ کی تعریف کرنا چاہیے، آپ خود اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کرنا چاہیے۔ تو کچھ حضرات ہیں جو کرتے ہیں خود کی تعریف خود کے ہی منہ سے، یا کسی حضرت کو خاص بٹھا کر ان کو پہلے سے پاٹ پڑھایا جاتا ہے کہ آپ تعریف کرنا میری ہے، جو بھی ہے ریاکاری میں ہی شامل ہوتا ہے۔ تو جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ لوگ اسے جانیں، اسے پہچانیں، یہ سب کیوں کرتے لوگ کہ لوگ ان کو جاننا، رہے ماشاء اللہ ان بہت لائق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جو یہ شہرت چاہتا ہے نا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو شہرت بخشے گا آخرت میں۔
کیا مطلب کہ اس کے جو بھی کارنامے تھے، گناہ تھے، کرتوت تھے، اللہ تعالیٰ پھر وہاں پر اس کو شہرت بخشنے والا ہے آخر قیامت کے دن، کہ آپ کیا کیا کر رہے تھے سب کے سامنے. آپ کا بہت شوق ہے نا سب کو دکھانے کا، آپ کیا ہے دیکھو، سب کو دکھانے والا ہے اللہ تعالیٰ. تو ریاکاری سے بچنا ہے. ویسے ہی جو کوئی بھی ریاکاری کرتا ہے کسی اور کے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ دکھاوے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمام اس کے جو بھی دل کے اسرار تھے، چھپے ہوئے خیالات تھے، یا جو بھی اس کے گناہ تھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کے سامنے عیاں کر دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اور ہماری نیتوں کو پاک فرمائے کہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں وہ خالصاً اللہ تعالیٰ کے واسطے کریں اور کسی اور کے واسطے ہم نہ کریں. چلیے اب آج کا اس میں مبارک، اس میں مقدسہ ہے. اب تک ہم القدوس پڑھے تھے، السلام پڑھے تھے، السلام ہو گیا، سلام، پیس. المؤمن ہے آج، المؤمن جل جلالہ عز و جل. تو اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک، اس میں مقدس ہے المؤمن. تو مؤمن کا بابا ربی پڑھے ماشاء اللہ آپ حضرات، آپ پابندی سے اٹینڈ کر سک رہے ہیں. تو تھوڑے چھوڑ گیا تو وہ کور کر لینا، پھر آپ ان کو بتا دینا تو آپ کا پکا ہو جاتا. تو عربی میں ایک سسٹم ہے، روٹ سسٹم ہے، معلوم ہے ابھی شاید نہیں آیا ہوں گا، ابھی شروع نہیں آگے اور آئے گا. عربی آسان ہے بہت. سسٹم کیا ایسا ہے، روٹ سسٹم ہے ہمارے پاس. یعنی اگر آپ دیکھیں درس میں اب آپ دارس، ہاں، اور مدرسہ، دیکھیے آپ الگ الگ ایک ہی حرف ہے لیکن اسی سے ہم الگ الگ دروس، درس کی جمع دروس. تو ایک ہی روٹ ہے 3 لیٹرز کا، اس سے الگ الگ الفاظ تیار ہو. دوسرے زبانوں میں ایسا نہیں ہے، یعنی انگریزی میں نہیں ہے، میرے خیال سے ہیبریو میں، عبرانیہ میں ہے، اور کون سی زبان ہے ان لوگوں کی، آرامیہ میں بھی شاید ہے. تو یہ جو روٹ سسٹم ہے بہت پیارا ہے، اس سے آپ کو بہت آسانی ہوتی. جو الفاظ آپ زندگی میں کبھی سنے نہیں، اگر آپ کو یہ سسٹم معلوم ہو گیا، اپنے آپ بنا سکتے ہو الفاظ، آپ کو ضرورت ہے ڈکشنری کھولنے کی. انگریزی میں کیسا ہے دیکھیے آپ، انگریزی میں مشکل ہے. اسکول ہے، بک ہے، اسکول کے واسطے ایس میں جانا ہے، بک کے واسطے بی میں جانا ہے، نالج کے میں جانا پڑیں گا آپ کو، ہر جگہ یہاں جانا ہے. انگریزی میں پورے یہ جو متعلقہ الفاظ ہیں نا، پورے ایک جگہ ملا. یہ بہت بڑا فائدہ ہے. عربی زبان آسان ہے، بہت آسان ہے. انگریزی پڑھ لیتے ہیں چھوٹے رہنے سے تو آسان دکھتی ہے، وہ مشکل ہے وہ اصل میں. اس سے تقابل کرے تھا عربی سے، کیونکہ پڑھ لیتے ہیں چھوٹے رہنے سے، بہت آسان دکھ رہی. 10 سال 12 سال پڑھ لایا زندگی کے تو آسان نہیں دکھیں گی. عربی کو 1 مہینہ نہیں دیے، بہت مشکل ہے عربی. یہ غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے. تو ویسے ہی یہ جو مؤمن ہے، اس کا روٹ ہے کیا ہے، حمزہ میم نون. تو یہ امن، اس سے ہی ہے نا، امن و سلامتی نہیں بولتے. تو اس کو جب آپ باب افعال میں لے کے آتے آگے پڑھیں گے تو امینہ یعنی سلام، خود امان میں رہنا. آمنہ یعنی کسی اور کو امان میں رکھنا، کسی اور کو سیکیورٹی دینا، کسی اور کو پروٹیکٹ کرنا، محفوظ رکھنا اس کو، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نام مومن ہے. اب آپ بولیں گے ہم بھی مومن ہیں، مسلمان مومن ہے نہیں ہے ایمان والا، تو فرق کیا ہے پھر؟ تو یہاں پہ ہمارا جب مطلب ہے مومن، ہم ایمان لائے کا مطلب یہ ہے ہم اپنی نفس کو بچا لیے، نجات مل گئی نا. کافر کو نجات ہے آخرت میں؟ ہے نہیں ہے. مومن کو ہے. تو ہم اپنے آپ کو بچا لیے، یہ مطلب ہے مومن کا. اپنے آپ کو ہم امان میں لا لیے، اپنی نفس کو، اپنے آپ کو. سے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا مومن ہے، سب کو امان میں لینے والا، سب کی حفاظت کروانے والا. تو یہ بیسک اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے. تو ہر قسم کی امن و سلامتی، امان، یہ سب جو بھی منسوب ہو سکتی ہے وہ صرف اصل میں حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی منسوب ہوگی. کوئی امان دینے والا ہے دنیا میں سوائے اللہ کے؟ کوئی بھی نہیں. تو اگر آپ امن و سلامتی کا آپ سوچے، تفکر کرے، تو اللہ کے بغیر تصور ہے ہی نہیں امن و سلامتی کا، صرف ہلاکت ہے، ٹھیک ہے، ایک مومن کے لیے. تو جب اس کا اطلاق کیا جائے گا، یعنی انریسٹرکٹڈلی اپلائی کیا جائے گا، تو المؤمن، امن سلامتی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی
جائے گی. تو بندہ جو ہے وہ کمزور ہے. بہت چیزیں لکھے امام غزالی, لیکن اس میں بندے کو کیا کرنا چاہیے, بندے کا اس میں حظ العبد کیا ہے, بندے کا حصہ کیا ہے, تجلی کیسے بندہ اپنے میں اتارے. ان یأمن الخلق کلہم جانبہ بل یرجو کل خائف نظر, کہ جو کوئی بھی مخلوق ہے آپ جس سے بھی ملتے کرتے ہیں, تمام مخلوق آپ سے کیا مطلب, آپ کی امن میں رہنا, یعنی آپ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا, بلکہ آپ ان کے محافظ بننا. کوئی آپ کے پاس آیا, بھائی ذرا مدد کر دو, مجھے مسئلہ ہے, تو آپ اس کے لیے جو بھی جان یا مال یا عزت جو بھی ہو سکے آپ کی طرف سے, علم عمل چھوٹا بھی قلیل ہو کہ کثیر ہو, آپ اس کو طاقت اور قوت دینے والے رہنا. یہ ہے آپ ایک مومن بندہ اللہ تعالیٰ کی مومن کی جو تجلی ہے اپنے اندر کیسے اتار سکتا ہے, یہ کرنا ہے کہ تمام. اس لیے واللہ لا یؤمن, تو ہدایت, رشد و ہدایت کچھ بھی ہو, جو بھی ہو, بندے کو کوشش کرنا ہے کہ مخلوق کی وہ کیسے مدد کر سکتا ہے, اس کو کوشش کرنا ہے. محافظ بندہ بننا چاہیے مخلوق کا, جو بھی اس کی مدد طلب کرا. چلیے آگے بڑھتے ہوئے بدایت الہدایہ, ہم دو حصے میں کتاب ہے, امام غزالی فرمائے تھے, یاد ہے نا آپ حضرات کو. ایک حصہ ہے کیا کا, طاعت کا حصہ ہے. کیا مطلب طاعت, فرما برداری. امام غزالی فرمائے تھے نا, میں دو حصے رکھ رہا ہوں کتاب کے, آگے تیسرا حصہ بھی ہے, لیکن اصل امپورٹنٹ دو حصے ہیں مین. کیا ہے, ایک طاعت کا ہے اور ایک معاصی کا ہے. طاعت یعنی نیکی فرما برداری, اور ایک دوسرا معاصی یعنی گناہ نافرما برداری, نافرمانی سے بچنے کا باب ایک ہے, ایک فرما برداری کیسے کرنا ہے اس کا باب ہے. تو شیڈیول بتانے والے فرمائے تھے امام غزالی, میں تم کو ایک نظام الاوقات دینے والا ہوں اور اس پہ تم کو عمل پیرا ہونا ہے, یہ فرمائے تھے. تو آپ حضرات کا کام ہے کہ یہ کتاب پی ڈی ایف ہے تو بہت اچھا ہے, نہیں ہے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ خرید لیں یہ کتاب, پی ڈی ایف ہے تو بھی, تاکہ آپ کے ہاتھ میں روز کتاب آپ کے سر کے بازو رہنا. سوتے وقت اٹھے کیا دعائیں ہیں کھول کے دیکھ لیے, فون کو ہاتھ لگائے تو کیا ہے کہیں اور چلے آتے. تو اس سے اچھا کتاب ہارڈ کاپی لے لیے, خرید لیے, دستیاب ہے انڈیا میں, جو باہر ہے ان کے واسطے بھی مل جاتی انشاءاللہ. کتاب بازو رہنا, کھولتے ہی پڑھ لینا پہلے کیا دعائیں ہیں. فصل فی آداب الاستيقاظ من النوم, کہ نیند سے اٹھنے کے آداب کا باب ہے, فصل ہے. نیند سے اٹھنے کے آداب رہتے ہیں, معلوم ہونے والا ہے بہت چیزیں انشاءاللہ تعالی. قال المصنف رحمہ اللہ تعالی ونفعنا بعلومہ فی الدارین آمین. تو کبھی بھی کوئی کتاب پڑھے تو ایسا پڑھ دینا کہ مصنف یہ فرمائے اور اللہ تعالی ہم کو ان سے نفع پہنچائے. فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ مِنَ النَّوْمِ, جب آپ نیند میں سے بیدار ہوں, ہوشیار ہوں, فَاجْتَهِدْ أَن تَسْتَيْقِظَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ, تو آپ کوشش کریے, مجاہدہ کیجئے کہ آپ طلوع فجر سے پہلے اٹھیں. یعنی فقہ میں ہم پڑھے, ایک ہے صبح کاذب اور ایک ہے صبح کون سی ہے, اور ایک صبح کاذب ہے اور ایک کون سی ہے, صبح صادق. صبح صادق پہ کب وقت شروع ہوتا ہے, کاذب پہ شروع ہوتا ہے وقت فجر کا, صادق پہ شروع ہوتا. تو کاذب پہلے ہوتی, صادق پہلے ہوتی, کاذب پہلے ہوتی, صادق بعد میں, جھوٹی پہلے. تو سچی صبح یعنی فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے آپ اٹھنے کی پوری جستجو کریں گے. وَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا يَجْرِي عَلَى قَلْبِكَ وَلِسَانِكَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى, اور جیسے ہی آپ نیند میں سے ہوشیار ہوں, سب سے پہلی چیز جو آپ کے دل اور آپ کی زبان پر ہونا چاہیے وہ ذکر اللہ تعالی ہے. یعنی آپ ایسے رہنا اللہ کے ذکر میں, نیند سے اٹھتے واپس ذکر میں مشغول. ٹھیک ہے, تو کیا آپ کرنا ہے وہ فرمائیں گے, اور دل میں بھی آپ کے اس کے معانی
استحضار ہونا. جو بھی پڑھ رہے ہیں آپ اس کا معنی ترجمہ ہے آپ کے پاس, یہ جو پڑھ رہے ہیں آپ انشاءاللہ عربی پڑھنے والے ہیں آپ, اور مزہ آئیں گا آگے جب آپ پڑھیں گے یہ سمجھ کر. تو یہ اس کا معنی دل میں رہنا, ذہن میں رہنا, جب بھی پڑھ تو مزہ آتا, سمجھ میں آتا کیا پڑھ رہے ہیں, ورنہ خالی رسم و رواج کی طرح خالی چلتے رہتی گاڑی. بے شک فائدہ تو ہوگا, لیکن وہ فائدہ الگ فائدہ رہتا جب سمجھ کے پڑھتے, وہ الگ لیول ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے بھائی, فجر کو اٹھنے کی بات فرمائیں. فجر کو اٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ کیا ہے؟ سب لوگ بولتے ہیں سب سے مشکل نماز فجر ہے بولتے, اکثر لوگوں کو دکھتا ہے ایسا. کیوں دکھتا ہے ایسا؟ کیا حل ہے؟ اکثر تو لوگوں کو مشکل ہی سے. کیوں مشکل ہے؟ بس سمپل, صحیح جواب فرمایا. سمپل سولوشن ہے, جلدی سو. نہیں اٹھے تو بولو میرے کو, آپ جلدی سوئیے, آپ عشاء پڑھ کے سو جائیے. اب ہمارا نائٹ لائف بنا لی ہم, یہ ہماری غلطی ہے. پہلے کیا بزرگاں ایسے نہیں تھے, آج ہمارا ایک ایسے بزرگاں چلے گئے سب, تو الگ مسئلہ ہو گیا ہمارے پاس. آپ ابھی دیکھیے جو بزرگاں ہیں نا, یہ بھی ہے حیدرآباد میں پہچانتا ہوں, رات عشاء ہوتی عشاء پڑھتے سو جاتے. بتاؤ کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو, نہیں بیٹے ٹائم ہو گیا میرا سونے کا, انشاءاللہ آپ صبح میں آئیے, فجر کے بعد آئیے, انشاءاللہ ملیں گے. ختم, بول دیتے کھٹ. یہی کرنا. لوگ آئے, ارے لوگ آئے بیچارے تشریف لائے حضرت, نہیں, لوگوں کو معلوم ہے نا کب آنا کب نہیں آنا حضرت سے ملنے. یہ مسئلے ہیں, حضرت کو معلوم, سوئے جلدی جلدی اٹھتے. اور ہم بات کرے تھے نفس کی جو عادتیں ہیں, ہم بات کیے تھے. گندی عادت بری عادت کچھ بھی نہیں ہے نفس کے پاس. نفس کو عادت چھوڑنا مشکل ہے, چاہے وہ بری ہو کہ گندی ہو اچھی ہو. ایسا نہیں ہے کہ نفس کو صرف بری عادت چھوڑنے میں مشکل ہوتی. نفس کو آپ اچھی عادت لگائیے, مشکل چھوڑنا. آپ ایک بار دیکھیے, تھوڑے دن محنت کر کے, جو بھی حضرات کوشش کرنا چاہ رہے ہیں, محنت کر کے رات میں جلدی سو کے صبح میں فجر میں اٹھ جاتے آپ. پھر ہو سکتا ہے آپ کو رات میں نیند نہ آئے, پہلی رات دوسری رات جلدی لیٹ گئے, روز لیٹنے کی عادت نہیں ہے جلدی. ہو سکتا ہے 1 گھنٹے کے بعد نیند آئی, 2 گھنٹے کے بعد نیند آئی, السلام تشریف لائی. ہو سکتا ہے 1 گھنٹے کے بعد, 2 گھنٹے کے بعد موبائل بازو چھوڑ دینا پڑتا, اس کے بعد موبائل کو رکھ دینا. ہاں, اس سے نیند خراب ہو جائے گی. موبائل کو آپ بازو دور رکھ دئیے, آف کر دئیے, جو بھی کرنا ہے, ہاتھ نہیں لگانا اس کو. آپ دیکھیے شروع میں ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ لگتا ہوگا سونے میں, 2 گھنٹے, کیونکہ عادت نہیں ہے. نفس کو عادت ہوئی ہے غلط ٹائم پہ سونے کی. تو بری عادت اچھی عادت کا مسئلہ نہیں ہے, عادت کا مسئلہ ہے, مطلق ہے. تو جیسے ہی آپ تھوڑے دن رات میں شاید کم نیند ہوں گی, صبح میں پھر اٹھ گئے, یا ہو سکتا ہے پوری رات نیند نہیں آئی ہوں گی, ختم, آپ جاگے پوری رات. صبح میں سونا ہے آپ کو, نہیں سونا ہے, پورا دن جاگنا, لڑنا نیند سے, کچھ بھی کر کے لڑ کے پورا دن جاگنا, ٹائم ٹیبل صحیح کرنا ہے. نفس کو عادت ہو گئی صبح میں سونے کی, رات میں جاگنے کی. عادت چھوڑنا مشکل ہے. کریے 2 3 دن 4 دن, مشکل ہوتی 4 5 دن, پھر آپ دیکھیں گے, آپ مجاہدہ کریں گے نا, لڑیں گے نا نفس کو. ایک ہمارے انگریزی میں ہم بولتے, یہ خاص طور سے پائلٹس کے واسطے ہوتا, اور جگہ بھی استعمال ہوتا ہوگا, ایک چیز ہے سرکیڈین ردم بول کے, سنے یہ آپ حضرات؟ یہ انگریزی میں ایک ہم بولتے ہیں, ہمارے جسم کی کلاک ہے, وقت, ہماری گھڑی ہے جسم کی. تو جسم کو ایک وقت تعین ہو گیا اس کا کہ یہی ٹائم پہ نہ سوتا, یہی ٹائم پہ اٹھتا. تو اپنے آپ انسان کو نیند آنا شروع ہوتی وہ ٹائم پہ, جو روز ٹائم پہ سوتا. تو جو حضرات کا ٹائم ٹیبل خراب ہو گیا نا, ان کو روز آپ دیکھیں گے ایک ٹائم پہ نیند آتی, صبح میں, جب صبح میں سونے کا ٹائم اگر ہو گیا ان کا, ان کو نیند صبح میں آتی, وہ ٹائم پہ ایگزیکٹ ٹائم پہ آتی. جس کا ٹائم ٹیبل صحیح ہے رات میں سونے کا, رات میں 9 بجے 10 بجے نیند آنا شروع ہو جاتی. کہیں بھی رہو نا, دعوت میں بیٹھا ہوا ہے, دلنا شروع ہو جاتا ہوں, کیونکہ ٹائم ٹیبل صحیح ہے اس کا. تو یہ سرکیڈین ردم کو واپس بننے میں ٹائم لگتا تھوڑا, لیکن جب ایک بار نفس کو عادت ہو جاتی نا, آپ دیکھتے بغیر الارم کے اٹھتے ہیں فجر میں, آپ بغیر الارم کے اٹھتے آپ, بس نفس کو عادت ڈالنا ہے. تو پھر آپ جب کوشش بھی کرے فجر میں نہیں اٹھنے کی, ایسا کوئی نہیں کرتا ہے, تو بھی آپ اٹھتے, کیونکہ نفس کو عادت ہو گئی. تو نفس کو عادت اچھی ہو کہ بری, عادت چھوڑانا مشکل ہے. تو اچھی لگے تو بہت اچھی بات ہے, خوشی میں رہتے. ٹھیک ہے,
تو کوشش کرنا ہے کہ طلوع فجر سے پہلے اٹھنا ہے. سولوشن یہ ہے کہ عادت میں خلل پیدا کون کرنا، وہ جو پرابلم ہے وہ اس کو دور کر دینا. آپ دیکھیے بھائی، اب میں بھی ایک حضرت ہے عراق میں بات کیا تھا ان سے ایک بار. میں سنا کہ انہوں ماشاء اللہ بڑے صوفی ہیں. تو شیخ ناصر نام ہے، الموصلی، موصل میں رہتے ہیں، موصل کے ہیں. تو ان سے ایک بار ہمارے ایک استاد ہیں عربی کے، انہوں ملوائے تھے. تو فون پہ بات ہوئی، ملاقات تو نہیں، فون پہ بات ہوئی. تو حضرت فرمایا، میں پوچھا حضرت وہ بیوی بچوں کو ٹائم دینا رہتا، میرے کو سب بولتے ہیں تم بہت پڑھتے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم نہیں دے رہے میرے کو، کیا کروں میں؟ تو انہوں فرمائے لوگوں کو جی بولتے آپ کو، آپ ترجیح لوگوں کو دیں گے نہیں، اللہ کو ترجیح دینا ہے. لوگ آپ پورا دن زندگی بھر آپ ان کے جو بولے ویسا کرتے بھی، آخر میں مرے وقت بھی وہی بولتے آپ کو، نہیں وہی نہیں کرے وہ نہیں کرے. آپ دیکھیے دعوتاں کر رہے ہیں بڑے بڑے، شکایت اتنا پورا زبردست کھانا کھلا کے بھی نہیں، وہ تھوڑا اچھا نہیں تھا، وہ چکن وہ گوشت اچھا نہیں تھا، وہ بریانی تھوڑی ٹھیک نہیں تھی. بھائی بریانی کھلا رہے ہیں وہی، تو لوگ کچھ بھی بولتے ہیں. تو آپ کا کام یہ ہے ترجیح تھوڑا وقت نکالیے، جو فرض وقت ہے بیوی بچوں کے واسطے، والدین کے واسطے تھوڑا وقت نکالنا ہے. تو ایمرجنسی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن روز کا مرہ کا بھی تھوڑا وقت ہے، کھانے پہ ہے، کھانا ساتھ کھا رہے نا، وقت دے رہے نا، بھی ساتھ کھا رہے. پھر لیکن آپ کو یہ دینا ہے. ام المؤمنین حضرت امہات المؤمنین فرماتے ہیں کہ جب وقت ہوتا نماز کا تو ایسا دکھتا ہے سرکار کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن جب وقت نماز کا نہیں ہوتا سرکار ہمارے ساتھ رہتے ہیں. سرکار تعلق سے ہمارے سے کسی اور سے نہیں. سمجھ رہے آپ؟ جیسے اذان ہوتی قلب الحقائق ہو جاتا، پورا الٹا ہو جاتا. سرکار ایسا دکھتا ابھی ہمارے تھے، اچانک اذان ہوتے ہمارے نہیں ہیں، صرف اللہ کے ہو گئے، تو تعلق ہی نہیں ہے ہمارا ان سے، آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کوشش کرنا ہے، ٹائم دینا ہے. دوستوں کو تو میں تو بولوں ضرورت ہی نہیں ہے ٹائم دینے کی، بربادی ہے. صرف طلاب علم ہے، پڑھنے کا واسطے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں منتخب مارنا ہے، وہ کرنا ہے، شکریہ بھائی آپ کر لو جو کرنا ہے، میرے کو امام غزالی کا فرمایا وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ میرے رہبر فرما رہے ہیں، میں دیکھ لیتا. تو اگر کچھ ایسا خلل پیدا ہو رہی تو آپ کو معلوم ہے کیا کرنا. ٹریگر بولتے اس کو، ٹریگر نہیں ہونے دینا. ٹریگر ہوا پوری چین شروع ہو جاتی. ٹریگر نہیں ہونے دینا. نفس کی عادت ہو گئی اچھی، اب عادت کو رکھنا ویسی مسلسل. چلیے فقل، تو جب آپ اٹھیں تو سب سے پہلا ذکر ہونا چاہیے آپ کے قلب میں اور آپ کے لسان پر، آپ کی زبان پر. فقل عند ذلک، تو آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی احیانا، ابھی ہم پڑھے تھے کتاب الاذکار میں پڑھے اپن، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اصبحنا واصبح الملک للہ والعظمۃ والسلطان للہ والعزۃ والقدرۃ للہ، کہ اللہ کا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہم کو پھر سے زندہ فرمایا، ہم کو موت دینے کے بعد، یعنی سونے کے بعد، اور اسی کی طرف ہمارا آخری ہم کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. نشر یعنی اٹھنے کو بولتے ہیں، حشر یعنی جمع ہونے کو، نشر یعنی جو ہم اٹھنے والے ہیں ہمارے قبور میں سے، تو نشور اس کا مطلب ہے. تو نشر ہے کہ حشر ہے کہ، تو ہم پہلے اٹھائے جائیں گے قبر میں سے، پھر ہم کو سب کو جمع کیا جائے گا، تو وہ حشر کا میدان. نشر یعنی نشور اور نشر ایک ہی ہے، سمجھا؟ ایک ہی ہے نا بھائی مصدر، نشر نشور. تو وہ اٹھائے جب جائیں گے ہم، تو اٹھا کر کس کے پاس جانے والے ہیں؟ اللہ کے پاس. تو الیک النشور، الیہ النشور، تیرے پاس ہی جانے والے ہیں. اصبحنا، ہم صبح ہوئی ہماری، اور تمام بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے صبح ہوئی تو، اور اسی کی عظمت ہے، اسی کی سلطنت ہے، اور اس کی عزت ہے، اور اس کی قدرت. اصبحنا علی فطرۃ الاسلام، اسلام کی فطرت پر ہم صبح کیے، ہماری صبح ہوئی، اور کلمۃ اخلاص کے کلمے پر، وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، دعاؤں کا آپ پڑھ لے سکتے ہیں. اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. اللہم انا نسألک ان تبعثنا فی هذا اليوم الی کل خیر. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہم کو پہنچا دے، ہم کو بھیج اس دن، آج کے دن. روز پڑھنا ہے یہ دعا اٹھتے ہی، کلی خیر، ہر خیر کی طرف تو بھیج ہم کو. ٹھیک ہے، آپ استخارہ ہی سورہ کچھ ایک الگ الفاظ میں. ونعوذ بک ان نشترح فیہ سوءا، کہ ہم تجھ سے تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم اس میں کوئی گناہ کریں. او نجرہ الی مسلم،
کیا یا ہم کسی مسلمان کو گناہ کی طرف لے کر آئیں یا مصیبت کی طرف لے کر آئیں, یا کوئی ہم کو اس طرف لے کر جائے, ہم کو ایذا پہنچائے. تو یہ استخارے کے ویسا ہی ہے. اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ روز استخارہ پڑھتے کتنے روز, کچھ علماء ہیں, کچھ صوفیاء ہیں, کئی صوفیاء ہیں, صبح میں روز استخارے کی 2 رکعت پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھتے روز کہ اللہ آج کا دن مجھے میرے لیے خیر فرما دو. عادت ہے ان کی روز کی. ہم کیا کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں خالی شادی کے واسطے پڑھنا ہے لیکن ویسا نہیں ہے. ایک بندہ اپنے بالکل بیکار چیزاں جو کوئی سوچتا بھی نہیں ہوگا, سچا حقیقی بندہ, اس کے واسطے بھی استخارہ کرتا. یعنی اب میں کتاب خریدنا چاہ رہا ہوں, استخارہ کرتے بڑے بڑے صوفیاء, اللہ میں استخارہ کر کے اس چھوٹی چیزیں جو ہم سوچتے بھی نہیں اس کے واسطے بھی استخارہ کرتے. استخارے کو بنا لینا. استخارہ اب ہمارے پاس بھی تھوڑا ایک استخارے کا الگ کانسیپٹ بن گیا کہ استخارہ کرے تو کیا ہوتا, کچھ اشارہ ملتا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ایک تصوف کے نظریے سے کچھ ہوگا, وہ کچھ لکھا ہوگا, لیکن اصل میں آپ بول رہے ہیں اللہ تو خیر فرما بول رہے ہیں, تو مجھ کو خیر کی طرف پھیر دے. اب آپ فار ایگزامپل گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں, کوئی اچھی بڑی گاڑی, استخارہ کرے. آپ استخارہ کر کے اب جا رہے ہیں شو روم کو, جانا ہے آپ کو, آپ بیٹھ کے خواب دیکھتے بیٹھنا نہیں ہے کہ اب خواب میں گاڑی آئی یا کچھ ہرا آیا. ٹھیک ہے, وہ کچھ فرمایا ہوں گے صوفیاء کے نام, لیکن فقہی اعتبار سے صحیح بول رہا ہوں میں, صحیح ہے, طلب خیر ہے وہ شریعت کے اعتبار سے. تو ہم شریعت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو آپ نکلیں گے گاڑی خریدنے کے, استخارہ کرے, کر لیے, دعا کر لیا ہوں, اب جانا. اگر کچھ خلل پیدا ہوئی بیچ میں راستے میں, سمجھ جانا کہ میرے لیے درست نہیں دکھ رہا ہے معاملہ. اشارہ وہ ہے, آپ کو کرنا ہے اپنا کام کرنے کا. اپنے آپ ہی رکاوٹیں پیدا ہو جاتے ہیں وہ کام میں, تو سمجھنا برابر رکاوٹیں پیدا ہو گئے, اللہ تعالیٰ نہیں. اگر ہونا تھا تو آپ کو گاڑی مل جانے والی, خریدنے والے ہیں, سمجھ رہے ہیں. استخارہ بات نکلی تو میں عرض کر دیا. اور کچھ اس میں ایڈ کرنے کا استخارہ میں؟ یہ جو نظریہ عوام کا بن گیا جی, اس کے لیے مشروع ہے, بلکہ اس کی بدعت بھی فرمایا بات ہو رہا ہے. ہاں دیکھیں آپ, صرف شادی بیاہ کے لیے جو ہم آج کل کر رہے ہیں, اس قسم کا عقیدہ یقین رکھ لینا کہ استخارہ صرف اس کے واسطے کیا جاتا ہے, اس عمل کے واسطے, اس شان کے واسطے, تو یہ بدعت حسنہ نہیں, بدعت سیئہ. ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا, ہمارے پاس ہر چیز بدعت حسنہ ہو گئی, سیئہ ملتی نہیں اپنے بس. غور و فکر پڑے بعد معلوم ہونا اچھا یہ سیئہ ہے, یہ سیئہ ہے, لیکن عوام سمجھتی بدعت بولتے حسنہ ہی رہتی ہے. مسئلہ ہو گیا ہے روکنے والا. صرف وہابی کے پاس, دیوبندی کے پاس ہے سیاح ملتی ہے, ہمارے پاس نہیں. جبکہ آپ دیکھیں گے اب آگے اذان میں ہم دیکھیں گے. آپ سوال آپ پر پرسوں آپ کر رہے تھے, وہ انگوٹھے چومنے کا سوال کون کر رہے تھے آپ؟ ہاں, وہ آنے والا اذان میں بولتا ہوں میں آج. جی قرآن بھائی ماشاء اللہ, اللہ اچھا رکھے. ایک حدیث اس میں آیا ہے کہ رات میں آنکھ کھلے تو 4 پڑھیں اور پھر دعا کرتا قبول ہوگی. تو ہم جب دعا کے وقت تو پہلے کون سی دعا پڑھیں؟ پہلے یہ دعا کریں یا 4 اور 3 کلمہ پہلے پڑھیں؟ دیکھیے آپ کلمہ پڑھنا ہے تو بہت اچھا ہے, پڑھ سکتے ہیں. حدیث میں تو میں کوئی ہو سکتا ہے بے شک حدیث ہوں گی, وہ میں واقف نہیں ہوں حدیث کے علم میں, لیکن امام غزالی فرما رہے ہیں آپ اٹھتے ہی پہلے وَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا يَجْرِي عَلَىٰ قَلْبِكَ کا ذکر اللہ, تو آپ بالکل پڑھیے کلمہ 3 4 بے شک پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں اس میں. پھر نسأل, اور یہ دعائیں پورے دعائیں ہیں. دیکھیے آپ یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے تو یہاں تک ختم ہو رہی ہے, یہ دعا پڑھتے پڑھتے یاد ہو جاتی. تو روز اس لیے بول رہا ہوں میں, کتاب لے کے سر کے بازو رکھ دینا, اٹھتے ہی کھول کے پڑھ لینا تو دعا یاد ہو جاتی. بیٹھ کے یاد کرنے کا نہیں. ویسے ہی وضو میں بھی دعائیں آنے والے, کیا کرنا, بیٹھ کے یاد نہیں کرنا. جہاں پہ وضو کرتے ہیں آپ بیسن کے اوپر چپکا دینا دعائیں, کرتے کرتے دعا, ہر ایک وضو پہ دعا ہے, اب کرتے کرتے یاد ہو جاتی ہے اپنے آپ, بیٹھ کے یاد کرنا نہیں ہے اس کو. پھر نسل کو حضر یوم و خیر ما فیہ نعوذ بک من شرہ و شر ما فیہ. ٹھیک ہے, ہم اس کا خیر, اس دن کا خیر تجھ سے طلب کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں, اور جو بھی اس میں خیر ہے, اور ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس کے شر سے اور جو بھی اس میں شر ہے. فَإِذَا لَبِسْتَ ثِيَابَكَ, اور جب تم تمہارے کپڑے پہنو, کپڑے پہن. فَنْوِ بِهِ امتثال امر اللہ تعالی, اس سطر ہو رہی تھی کہ آپ جب کپڑے پہنے تو یہ کپڑے بھی پہننا بھی چھوٹا کام ہے نا, کوئی سوچتے ہیں کوئی بڑا کام کر رہے ہیں, لیکن اس میں بھی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے قلب میں رہنا. میں کپڑے کیوں پہن رہا ہوں؟ میں اپنا سطر عورت, سطر چھپانے کے لیے پہن رہا ہوں. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ہے, آپ کے ذہن میں ہے. میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں, چھوٹا سے چھوٹا کام بھی کیوں نہ ہو, میں کیوں کر رہا ہوں؟ یا تو اللہ کے واسطے کر رہا ہوں, یا اللہ فرمایا نہیں کرنا تو نہیں کروں. چھوٹا چھوٹا کام, یہی تصوف ہے صاحب, ڈسپلن. اور ہر وقت ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا ذکر کا مطلب صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ قلب سے بھی ہوتا. آپ کے ذہن میں ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں,
اللہ کے واسطے کرو. ہم دیکھیں فقہ میں بھی مباح عمل کرے اچھی نیت سے کرے تو ثواب ملتا, جبکہ ایکچولی فی نفسی ہی فی ذاتی وہ عمل سے کوئی ثواب تھا نہ کوئی عذاب تھا. یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. وَاحْذَرْ أَنْ يَكُونَ قَصْدُكَ مِنْ لِبَاسِكَ مُرَاءَةَ الْخَلْقِ فَتَخْسُرَ, کہ لیکن پھر یہ بچ کے رہو کہ کپڑے جب پہنے تو یہ دل میں خیال نہیں آنا کہ میں لوگوں کے سامنے دکھاوا میرے کپڑے زبردست ہیں, یا کوئی باڈی بنا ہوا ہے تو یہ بھی نہیں سوچنا کہ میں یہ کپڑوں میں زبردست دکھوں گا. اب یہاں پہ نہیں فرمایا مطلب باڈی کا, میں عرض کر دے رہا ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے ذہن میں کسی کے میں خاص کپڑے پہن رہا ہوں تاکہ میں دکھ کے رہا ہوں لوگوں میں, میری باڈی دکھ کے آئے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی ذرا, ورنہ کیا ہوگا, ریا ہو گئی, ریاکاری شامل ہو گئی. اگرچہ کہ آپ سوچے بھی نہیں ریاکاری کرنے کا, بغیر محسوس انداز سے ریاکاری ہو جائے, جس سے کیا ہوگا, خسارہ ہوگا, نقصان ہوگا اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آداب تھے نیند سے اٹھنے کے, نیند سے بیدار ہونے کے. یہ بیسک فرما رہے ہیں, یہ علوم الدین میں اور پورا تفصیل سے ہے, ہم خالی بھی فی الحال بگنرز ہیں, ابتدائی دور پر ہے. تو یہاں پر اب اس میں آداب دخول الخلاء, باب آداب دخول الخلاء, خلاء میں داخل ہونے کے آداب. کیا ٹائم ہو رہا؟ نہیں, کتنی دیر ہوئی شروع ہو کے؟ میں اس میں ہوں گا نا, یہاں پہ اس میں نہیں بتا رہا ٹائم کتنے منٹ ہوئے. اچھا, تو اپن شروع آدھا گھنٹہ ہو گیا نا. میں خالی یہ باب کیا کروں, ٹھیک ہے, اس کو یہاں پہ تھوڑا پڑھ لیں گے, فیضا. تو اب دیکھیے نیند سے اٹھنے کے, فجر میں اٹھے آپ, فجر سے پہلے اٹھے آپ, نیند سے اٹھے, کیا آداب تھے, دعائیں پڑھ لیے. اب آپ کیا کریں گے, وضو کریں گے, نماز پڑھیں گے. وضو نماز سے پہلے ایک اور ایک چیز ہے, استنجا یا استبرا, کیونکہ علماء فرماتے ہیں کبھی کیا ہوتا, آپ سوچتے ہیں آپ کو حاجت نہیں ہے جانے کی, لیکن پھر اچانک نماز میں شروع ہوا تھا, اور نماز میں اگر بہت زیادہ ہو گیا ہو جس سے آپ کو ڈسٹریکشن ہو رہا, خلل پیدا ہو رہا آپ کے خشوع و خضوع میں, تو پھر نماز مکروہ تحریمی ہو گئی, نماز کا اعادہ واجب ہو جاتا, بہت خطرناک ہے. اس لیے کبھی بھی کوشش کریے آپ جیسے ہی اذان ہوئی خلا میں جا کے آ جائیے, بہتر ہے. اگرچہ کہ حاجت محسوس نہیں ہو رہی, اگر آپ پکا یقین ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر کیا ہوتا, کبھی آپ بہت دیر بیٹھے ہوئے رہے تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا. اب ایسے ہی اٹھتے, اب اقامت ہونے والی ہے 2 منٹ میں, آپ اٹھ کے اب جاتا ہوں اقامت وضو کر لیتا ہوں. اب اٹھتے ہی آپ جب وضو کرتے نا, جب ہی آپ کو حاجت شروع ہے, کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے, ایسے پوزیشن میں تھے, ایسی حالت میں تھے, آپ کو محسوس نہیں ہو رہا تھا. کھڑے ہوتے ہی پھر آپ کو تقاضا محسوس ہوتا. تو بہتر ہے کہ آپ اذان ہوتے ہی خلا میں جا کے آ جائیے, یہ بہتر ہے. فَإِذَا قَصَدْتَ بَيْتَ الْمَاءِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ. اچھا, اور ایک بات نکلی, تو قرآن حنفیہ آج کے واسطے نہیں ہے, قرآن حنفیہ اقامت پہ جو جاتے نماز کو, اذان کو نہیں, اقامت کے وقت نماز کو جا رہے ہیں, اگر کوئی اذان کے وقت سکون سے بیٹھے گا, تو ٹائم ہے نا, 15 منٹ ہے ابھی, تو حنفیہ پرانے کہتے ایسے حضرات کی شہادت قبول نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ فاسق ہے ان کے حساب سے. خیر آج کا زمانہ الگ ہے, تو فتویٰ بدل گیا آج, لیکن ایسا بھی ہے. فَإِذَا قَصَدْتَ بَيْتَ الْمَاءِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ, تو جب آپ نیت کریں جانے کی خلا میں, بیت الخلاء میں, فَقَدِّمْ فِي الدُّخُولِ رِجْلَكَ الْيُسْرَىٰ, تو پھر آپ اپنے بائیں پیر سے, لیفٹ قدم سے داخل ہوں گے. وَفِي الْخُرُوجِ رِجْلَكَ الْيُمْنَىٰ, جب آپ خروج کریں گے, باہر نکلیں گے, تو آپ سیدھے پیر سے باہر نکلیں گے. وَلَا تَسْتَصْحِبْ شَيْئًا عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَاسْمُ رَسُولِهِ وَلَا تَدْخُلْ حَافِيَ الرَّأْسِ وَلَا حَافِيَ الْقَدَمَيْنِ. حافیہ ہے نا وہ وہاں پہ, صحیح سے, اچھا ہاں, اچھا آپ بھی ایج کھولے ہوئے ہیں کیا, الگ ہے. حافیہ ہونا چاہیے, نہیں وہ حال ہے نا, وہ حافیہ ہونا چاہیے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک امپورٹنٹ بات ہے, لیکن آپ جب بیت الخلاء میں داخل ہوں گے تو کوئی بھی ایسی چیز آپ کے ساتھ نہیں لے کر جانا جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا اللہ کے رسول کا نام ہے اس پر. اور ایک اس میں اضافہ کر سکتے ہیں آپ کہ جو کوئی بھی ہمارے دین میں معظم اشیاء ہیں, تو آپ جیسے نالے پاک ہے, اس پہ کیا نام لکھا ہوا اگر نہیں بھی ہے, لیکن یہ تعظیم والی شے ہے ہمارے پاس, نالے پاک کو لے کر بیت الخلاء میں داخل نہیں ہونا.
ویسے ہی امامہ شریف کو بھی پہن کر خلا میں داخل نہیں ہونا. کوئی جماعت والے ہیں خاص طور پہ کیا بولتے ہیں وہ لوگ کماں پہ بھی آتے ہیں پیچھے کو ڈال دیتے ہیں خلا میں, بیت الخلا میں. یوں کیا بولتے ہیں اوپر سے یوں اوپر سے ڈال دیتے کیا بولتے اس کی صورت چینج اللہ اکبر. نہیں ٹھیک ہے سمجھ گیا میں. تو خیر نہیں, ویسا نہیں کرنا چاہیے. آپ اتار کر ٹوپی, اور دیکھیے حاصل اور ننگے سر بھی نہیں جانا فرما رہے ہیں, تو آپ کیا کرنا, ٹوپی پہن کے جانا. ٹوپی پہن کے جانا یہ ادب ہے. عورتیں بھی اگر گئے اوڑھنی اوڑھ کے جانا. تھوڑے عورتوں کو معلوم نہیں ہوتا, وہ ویسے چلے آتے ننگے سر, نہیں جانا چاہیے. ولا حافظ قدم, اور قدم کو بھی اندر چپل وغیرہ رہنا. تھوڑے حضرات کے پاس میں دیکھا انہوں گھروں میں ان کے بیت الخلا میں چپل نہیں رکھ رہے. وہ بولا نہیں ہمارے گھر میں الٹا ہے, ہم چپل سے پورے گھر میں پھرتے ہیں, خلا میں ہم بغیر چپل کے جاتے کرتے. بولا یہ کیا عجیب, سمجھ میں نہیں آیا. بولا نہیں ہمارا الٹا سسٹم ہے یہاں پہ ہمارے گھر میں. خیر میں چپل دے دی نا پھر میرے کو, لیکن تھوڑا عجیب دکھا, لیکن وہ آداب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ چھینٹے وغیرہ اچھلتے, ہاں وہیں کی چپل لے کر رہنا. ٹھیک ہے. وقل عند الدخول, اور داخل ہونے کے وقت, یعنی داخل ہونے سے پہلے, کیونکہ جب بیت الخلا میں جائیں گے تو وہ بیت الخلا ہے, وہاں پہ آپ ذکر نہیں کر سکتے. لیکن اگر وہاں پر وضو خانہ بھی ہے تو حکم جب بدلتا. علماء کا اختلاف بھی ہے اس میں, کچھ علماء بولتے وہ بیت الخلا ہی رہتا, کچھ فرماتے نہیں وہ ڈبل ہو گیا, آپ کی نیت پر ہے. آپ کیا وضو کرنے جا رہے ہیں اگر آپ, تو آپ کیونکہ خلا کا حصہ اتنا ہی ہے صرف جہاں پر فارغ ہوتے, یہ بیسن بازو ہے, تو آپ وہاں پر جیسے ہم جو بھی اذکار کریں گے وضو میں وہ کر سکتے, بسم اللہ پڑھ سکتے. کچھ فرماتے نہیں پورا بیت الخلا ہی ہے, آپ نہیں کر سکتے. ہم وہ فقہ میں دیکھے تھے, گزر گیا ہو. آج کل اٹیک کا باتھ زیادہ تو جب وہی پانی کے لیے جاتے تو پہلے وضو کرتے, وضو کرتے وقت بسم اللہ کچھ بھی نہیں, کیونکہ آپ جب نہا رہے ہیں تو آپ برہنہ ہو جانے, کپڑے اتار دے رہے ہیں, تو برہنہ حالت میں ذکر نہیں کرنا ہے. ہم دیکھیں غسل کے مکروہات میں سے ہے کہ ذکر نہیں کرنا ہے, اور استقبال قبلہ رخ بھی نہیں ہونا ہے. دیکھیے نہیں وہی دیکھیے فرما رہے ہیں آگے, یہ قضائے حاجت کے واسطے, وہ تو غسل ہے, قضائے حاجت کے واسطے بھی پہلے سے سب تیار کر لینا سامان جو ضرورت ہے, آپ پھر جانا. فرما رہے ہیں آداب میں سے آگے آنا. وقل عند الدخول, دخول کے وقت اندر داخل تو فرمائیے بسم اللہ اعوذ باللہ من الرجس والنجس, اے اللہ تعالیٰ میں گندگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. والخبیث والمخبث, اور جو خبیث شیطان ہے, شیطان الرجیم, خبیث شیطان ہے اور مخبث ہے گندگی پھیلانے والا, شر پسند, شر دوسروں تک تکلیف پہنچانے والا, اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں اے اللہ. اور یہ آپ داخل ہونے سے پہلے پڑھ لینا. ٹھیک ہے, اندر نہیں, داخل ہونے سے پہلے. وعند الخروج, خروج کے وقت کیا مطلب, خارج ہونے کے بعد پڑھنا. غفرانک, بیت الخلا سے باہر نکلنے کے بعد, غفرانک اے اللہ میں تیری مغفرت طلب کرتا ہوں. الحمدللہ الذی اذھب عنی ما یؤذینی, ہم وہاں پہ الگ دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اور اس میں اضافہ بھی فرما رہے ہیں وابقى علی ما ینفعنی, کہ اللہ میں ساری تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے مجھ سے وہ چیز کو زائل فرما دیا, ازالہ کر دیا اس کا, جو چیز مجھے تکلیف دے رہی تھی, اور اس کو باقی رکھا جو مجھ کو نفع پہنچاتی. دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے یہ. فقہ میں نے دیکھا, میں شاید حواشی میں ہوں گی, متون میں یہ وابقى ما علی ما ینفعنی نہیں ہے, بیسک متون میں نہیں, یہ تصوف میں مل گئی. ٹھیک ہے, تو جو اچھا ہے, جو میرے لیے نفع بخش ہے, اس کو تو باقی رکھا, تو پیاری دعا ہے. اور غفرانک امام شرم اللہ علی فرمایا تھا, ہم جب آپ دیکھے گی نہیں کہ ہو, آپ مراقب سعادت پڑھے, نور الرضا پڑھے نا آپ, مراقب سعادت میں بھی فرمایا. آپ تھوڑا تصوف کے نقطے نا خلوتی ہے نا امام شرم اللہ علی, تو انہوں وہاں پہ فرمایا تھے غفرانک کئی قبل, میرے خیال سے تحتاوی میں ہے, مراقب الفلاح میں ہے شاید. ہاں تصوف کے نکات آتے رہتے ہیں, فقہ کی کتاب ہے لیکن تصوف کے نکات. تو غفرانک کیوں پڑھنا ہے, اللہ تعالی میں مغفرت طلب کرتا ہوں, اللہ کو معاف فرما دے مجھے. ہم خلا سے باہر نہیں کر رہے ہیں,
اور دعا کر رہا اللہ تو معاف فرما دے. کیوں؟ تو بندہ اتنا عاجز ہے کہ انہیں شکر ادا نہیں کر سکتا. اگر کر سکتا بندہ نہیں کر سکتا. تو صوفیہ فرماتے تو اللہ سے معافی مانگ لے, اے اللہ تو معاف فرما دے, تیرا شکر میں پورا تیرے حق کا ادا نہیں کر سکتا, تیرا جو لائق ہے شکر ہے میں وہ لائق حق ادا نہیں کر سکتا, تو معاف فرما دے. بس تو تمام تعریف تیرے واسطے ہے جس نے مجھ سے اس کو دور کر دیا جو مجھ کو تکلیف پہنچا رہی تھی, اذا پہنچا رہی تھی. وَيَنبَغِي, اب دیکھیے بات نکلی, وَيَنبَغِي, اور کرنا کیا چاہیے, أَن تُعِدَّ النَّبْلَ قَبْلَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ, حاجت کے لیے آپ جب جانے والے ہیں قضاء حاجت کے لیے, اس سے پہلے تمام جو بھی ضروریات ہیں آپ کے واسطے, پانی ہے, لوٹا ہے, مگ ہے, صابن وغیرہ جو بھی ہے, پہلے سے تیار رکھ دینا اندر. پھر جانا اندر جا کے پھر جیسا فرمایا آپ کو حضرات بول رہے ہیں باہر سے نہیں, پہلے آپ کو تیار کر کے پھر جانا اندر. یہ آداب میں سے. وَأَن لَا تَسْتَنْجِيَ بِالْمَاءِ فِي مَوْضِعِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ, یہ تو خیر پرانے زمانے کے واسطے ہے, آج اس کا اطلاق نہیں کر سکتے کہ آپ جہاں پر بھی استنجا, جہاں پر بھی فارغ ہوئے تھے اسی مقام پر استنجا نہیں کرنا. یعنی جہاں پر آپ فارغ ہوئے تو ہٹ کر پھر اپنے آپ کو دھونا, کیونکہ وہ پہلے کے زمانے میں کیا تھا, چیٹے وغیرہ اڑتے تھے تو گندگی واپس اڑنے کا مسئلہ تھا. آج ویسا نہیں ہے, آج ہمارے الگ ہے بیت الخلا, تو یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں باہر جائیں سفر میں ہو تو پھر اس بات کا خیال رکھنا, اگر ضرورت پیش آئے تو مٹی یہاں پر کرے, فارغ ہوئے بازو ہٹ کر صاف کرنا. جی یہ جو ویسٹرن کلچر میں کیا ہوتے ہیں کمپوز وغیرہ اس کو انڈین میں بھی بہت یوز کرتے ہیں, تو وہاں پہ زیادہ پانی یوز نہیں کرتے, ٹوائلٹ پیپر وغیرہ یوز کرتے ہیں, تو اس سے کیا طہارت ہو جاتی ہے. کس میں پڑھے نا بھائی, سوال کیسا تھا آپ کو؟ نہیں بھائی یہ غلط بات ہے. خیر کوئی بات نہیں, اچھا کرے آپ سوال پوچھے. قضاء حاجت ہو جاتی ہے, آپ فرمانے والے ہیں ٹوائلٹ پیپر سے ہو جاتا. وہ آج حجر کے پہلے پتھر تھے, ڈھیلے تھے اینٹ کے پہلوں کے زمانے میں, آج کے زمانے میں اس کا بدل ہمارے پاس ٹوائلٹ پیپر ہے. فتویٰ بھی علماء دے دیے کہ وہ پہلے اگرچہ کہ ورق ہے اور ورق معظم چیز ہے, لیکن یہ خاص بنایا جا رہا اس مقصد سے تو معظم نہیں رہا, اس پہ کر سکتے. تو اس سے گندگی مکمل زائل نہیں ہوتی, ازالہ مکمل نہیں ہوتا, ریموول پورا نہیں ہوتا, کمی ہوتی. ٹھیک ہے, کمی کتنی باقی ہوئے بعد کتنا نماز کتنی پڑھ سکتے, درہم برابر, وہ سب پڑھ لیا نا فقہ میں, جا کے دیکھ سکتے آپ. لیکن افضل طریقہ کیا ہے, پہلے اگر پتھر ہے یا ٹوائلٹ پیپر ہے تو پہلے وہ استعمال کریں, پھر پانی استعمال کریں. کیوں تو ثواب زیادہ کیوں ہے یہ سوچنا. اب حنفی ہے بھائی, فن شافعی حنبلی نہیں ہے کہ عقل استعمال نہیں کریں گے, خل نبی کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے, زیادہ ہم کرتے. پانی کی کم, ہاں پانی کم استعمال ہوتا, پانی کم سے کم. اگر آپ پانی پہلے استعمال کریں کر سکتے, خالی پانی بھی استعمال کر سکتے, لیکن افضل طریقہ کیا ہے, پہلے گندگی کو کم کر دیجئے پھر پانی استعمال کریے. تو کیا ہے, کم سے کم پانی استعمال ہوتا. تو یہاں پر بھی ہم پانی کم استعمال کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہ رہے ہیں, کم سے کم اسراف نہیں ہونا. ٹھیک ہے. وان تستبریا من البول بالتنحنح والنثر ثلاثا, کہ آپ جب قضاء حاجت کر لیں, استنجا کر لیں, فارغ ہو جائیں, تو آپ استورا کرنا ہے. پڑھے تھے استورا, استورا کیا ہے بھائی, جو آخر میں جو بچ جاتی ہے, کیا بچ جاتا, جو فارغ ہونے کے بعد کیا ہوتی ہے, جو خطرے قطرات بچ جاتے. تو اس کا حکم کیا ہے, استبرا کا حکم کیا ہے, ہاں کیا حکم ہے استبرا کا, مستحب ہے, کیا ہے, ضروری کیا مطلب حکم ہے, میرے کو اصطلاح ہونا فقہ کی, کیا ہے, کیا ہے, فرض ہے, فرض. استنجا کیا ہے, سنت موقدہ لکھا ہوا ہے. کچھ علماء بولتے ہیں آج ماشاءاللہ پانی بہت ہے آپ کے پاس تو آج وہ واجب فرض کے تک آ گیا بول کے کچھ فرماتے. خیر مسئلہ نہیں ہے. تو آپ استبرا کریں گے, پھر اس کے بعد کیسے کریں گے, یا تو کھانس کر, ہم دیکھے تھے فقہ میں بھی تھا تھوڑا کھانسے تو اپنا خطرات باہر نکلتے, یا آپ ہاتھ سے, ہاں چل کر بھی, یا آپ ہاتھ سے 3 مرتبہ آہستہ سے اس کو خطرات جو بچے ہوئے ہیں ان کو بغیر تکلیف پہنچائے نکال دینا, ان کا اخراج کر دینا.
وبی امرال یدی اعلی اسفل القدیم، ٹھیک ہے، ہاتھ سے آہستہ سے نیچے سے جو بھی خطرات ہیں نکال دینا چاہیے تاکہ آپ وضو کرنے کے لائق ہو جائے، ورنہ آپ کا وضو ہوتا، استبرا فرض ہے، استبرا نہیں کرے پھر خطرات آ رہے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں، وسوسے آتے رہتے، خطرہ ہے بول کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِن كُنتَ فِي الصَّحْرَاءِ فَابْعُدْ عَنْ أَعْيُنِ النَّاظِرِينَ، ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اپن، اس کو یہاں پہ روک دیتا ہوں میں، اذان اور اقامت تک ختم کر دینا چاہ رہا ہوں میں آج۔ سوال کا جی وہ جو ہے اس میں ایک کے بعد ایک آتے جا رہے ہیں، بہت سوال آئے ہیں، یہ تو میرا ایک سوال آپ کیا فرمائیں؟ روایات مختلف آتے جا رہے ہیں، جو لوگوں کی زبان پہ اس کے مخالف بھی آ رہے ہیں، جو عوام ہے جی سمجھنے کے راستے آ رہے ہیں۔ کیا کیا جیسے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہ پڑھتے ہیں یہ روایت، لیکن یہاں پہ حضرت کچھ جگہ استعمال کرے تو وہ تردد کا شکار آپ اچھا ویسا فرما رہے ہیں آپ، ہاں سوال آیا اس سے اچھا سوال وہی چاہا کیا؟ ابھی جو لا الہ الا اللہ وغیرہ کا جو آیا ہاں روایت، جی ہاں، نہیں جو ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ دعائیں تو ہم پڑھیں گے، کتاب الاذکار بھی ہم پڑھ رہے ہیں، نووی کی دعائیں آنے والے ہیں، جو دعائیں یاد ہیں آپ کو، جو آپ چھوٹے سے پڑھ لیتے ہیں وہ دعائیں بالکل آپ ضرور پڑھیے، اچھا کریں آپ توجہ دلائیں، بارک اللہ فیکم، کہ دعائیں پڑھنے والے پڑھیے۔ امام غزالی فرما رہے جو افعال بھی ہے نا، امام غزالی اس پر بھی توجہ دلا رہے ہیں، دعائیں بھی بتا رہے ہیں، یہ کیونکہ کتاب چھوٹی سی کتاب ہے، بیسکس ہے، تو زیادہ ڈیٹیل میں جا رہے ہیں اس میں، لیکن جو دعائیں ہیں وہ آپ کو پڑھنا ہے اور آپ حضرات پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایکسٹرا کچھ ہے اضافہ کرنا ہے تو بالکل آپ کر سکتے، لیکن یاد نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے، پڑھتے پڑھتے یاد ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سوال یہ تھا کہ آج کے لوگ زیادہ وائرل چل رہا ہے، کیا کیا بولتے ویڈیو بنائے جو لوگ اس پہ جا رہے ہیں تو اسپرے کی بوٹل لے کے وہ فتویٰ آ گیا نا نظامیہ سے، آ گیا تو وہ تھوڑا لائٹ بھی دیکھ رہے لوگ، آپ کی بات بھی پہنچ گئی، کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں؟ تقریباً ابھی 7 آ رہے ہیں۔ یہ حضرات نظامیہ کا فتویٰ دیکھ سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام، آئیے تشریف لائیے، دیکھ کے آپ کی کہاں سے آیا وہ، آئیے ادھر آئیے، بیٹھیے، دیکھ کے وہیں سے پیکٹ میں ڈال لے ہی نہیں تو چلیے۔ باب الاذان، ہم اذان میں پڑھے تھے، آئیے یہاں بیٹھیے، جگہ بہت ہے ماشاءاللہ، ہمارے ارشد بھائی اس کو ایسا کریے نا، لینڈسکیپ، ہدیہ علیہ ہے، وہ ہدیہ علیہ ہے، اس کی الہدیۃ العلائیہ، ابن عابدین شامی کے فرزند ہے، علاء الدین ابن عابدین، ان کا نام کیا ہے؟ محمد امین ہے نا، ان کے بیٹے علاء الدین ہیں، کس کے نام پہ علاء الدین؟ ہمارے حسکفی، امام حسکفی کے شیدائی تھے امام ابن عابدین، اس لیے تو لکھے نا حاشیہ، تو ان کے نام پہ رکھے تھے۔ تو علاء الدین ابن عابدین ایک کتاب لکھے الہدیۃ العلائیہ، جو کہ پرائمری اسکول اسٹوڈنٹس کے واسطے تھی وہ کتاب اس زمانے میں، اور آج ماشاءاللہ طلاب علم پڑھ رہے ہیں، زمانہ بدلتا انحطاط، خیر۔ تو ہم اذان پڑھے تھے، اذان و اقامت، تو اس میں سے پڑھ رہا ہوں آج، مراقی سعادات میں سے میں نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس میں بہت کم چیزیں لکھے ہوئے ہیں، اس میں کافی تفصیلات ہیں، تو اس لیے میں اس سے پہلے ہم پڑھ لیے تھے، تو ہم اذان کے کلمات دیکھ لیے تھے، اور ترجیح نہیں ہے ہمارے پاس بھی دیکھ لیے تھے۔ ترجیح کیا ہے بھائی؟ دوبارہ کیا بولنا؟ اذان کی کلمات، یعنی پھر جیسا کہ نماز فجر میں اعلان کرتے ہیں الصلاۃ ہاں نہیں، واپس نماز کی طرف آئیے، وہ تصویب ہے، وہ تصویب الگ، ترجیح یعنی آہستہ پہلے بولنا، پھر بلند آواز سے بولنا، وہ مالکیوں کے پاس سے دیکھے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس دو بارش ہے، تو ہم یہ دیکھ لیے تھے اذان کے جواب کیا دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، صدقت و بررت بالحق نطقت، یا ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن، یہ بھی ہے، دعائیں کتاب میں ہے، اللہ لے کے پڑھیے، ٹھیک ہے۔ یہ دعا اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے، یہ جواب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہوتا اکثر لوگ۔ چلیے تو اچھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر
پہ آگے آخر میں کیا ہے اعراب؟ پہلا اللہ اکبر جو پڑھیں پیش ہے نا نحوی اعتبار سے، اذان میں کیسا پڑھنا ہے صحیح طریقہ؟ یہ ہے مفتابی کیا ہے بھائی؟ تو اللہ نحوی اعتبار سے ٹھیک ہے اذان درست ہے، لیکن امام تو یہ ہدیہ علیہ کیا ہے؟ حاشیہ ابن عابدین کا خلاصہ ہے، سمجھے آپ؟ اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں حاشیہ ابن عابدین پڑھنا نہیں چاہ رہے ہیں تو آپ کے بیٹے شہزادے لکھ دیے تو وہ دیکھ لینا، کبھی کبھار اپنے والد صاحب سے اختلاف بھی ہوتا، وہ تو نارمل ہے علماء میں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ایک خلاصہ مل رہا تھا ہدیہ علیہ پڑھ لیا تو بہت اچھی کتاب ہے، میرے کو اچھی دکھی۔ تو اللہ اکبر سکون سے پڑھنا ہے اصل، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اگر آپ تیز پڑھ رہے ہیں پہلے کے چار بار اللہ اکبر پڑھنا ہے، اللہ اکبر رکنا، اللہ اکبر برابر، اللہ اکبر تو سکون سے پڑھنا ہے، ایکچولی وہ سنت ہے فرما رہے ہیں، لیکن اگر آپ تیز پڑھ رہے ہیں تو زبر سے پڑھیے، سکون کے جیسا دکھتا ہو۔ تو اللہ اکبر پڑھنا ہے، لیکن فرما رہے ہیں فَإِن ضَمَّ یعنی فَإِن ضُمَّ خالف السنہ تو ضمہ سے نہیں پڑھنا بلکہ فرمایا، لیکن ہو جاتی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بھی یہاں پہ اکثر سب پوائنٹ میں بھی یہ دیکھا ہمیں کہ سب جنے اللہ اکبر زبر سے ہی پڑھنا بلکہ فرمائے۔ کیا ہے تصوف کیا ہے؟ ہاں یہ اچھا کرے آپ، اس سے پہلے تھوڑا میں کچھ بولا تو شاید غلط فہمی ہو گئی تھی۔ فرض کے ساتھ اس سے سنت پڑھنا ہے وہ صرف فجر کے لیے ہے نا؟ جی ہاں، جو اگر قضا نماز ہو گئی تو اگر ظہر تک آپ فجر نہیں پڑھ سکے تو ظہر سے پہلے اگر آپ قضا کر رہے ہیں اس دن کی فجر کو تو آپ کو سنت بھی قضا کرنا ہے، فجر کی فرض بھی قضا کرنا ہے، باقی نمازوں کی سنتیں قضا نہیں ہوتی۔ اگر وقت ختم ہو گیا تو صرف فرض نماز کی قضا ہوگی، باقی سنتوں کی قضا نہیں ہوگی۔ یہ شاید میں اس سے پہلے کچھ ایسا جملہ کہا تھا کہ ڈاکٹر کال بھی کر رہے تھے، بادشاہ کو عجیب معنی پیدا ہوا، ایسا دکھا کے دوسرے نمازوں کی قضا بھی کرنا ہے سنت ہے بول کے، ایسا کچھ مطلب تھا تو میں کلیئر کر دیا، الحمدللہ جزاک اللہ خیر۔ تو اللہ اکبر کی سمجھ میں آ گیا راپے کیسا ہے۔ اچھا اگر آپ اذان میں سلو پڑھنا ہے، آہستہ ترسل، اور اقامت تیز پڑھنا ہے، تو اگر اذان کو سلو نہیں پڑھا گیا بلکہ تیز پڑھ دیے، یعنی اللہ اکبر رکے، اتنا وقفہ رہنا کہ لوگ جواب دے سکنا، اللہ اکبر واپس بول سکنا۔ اگر وقفہ ہوتا نہیں ہے، جلدی جلدی پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اذان میں، اقامت میں نہیں، تو پھر مکروہ ہے اور اذان کو دوبارہ دہرانا مستحب ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نہیں اذان ہے، دونوں اذانوں کو اتنی ہی سپیڈ سے پڑھنا ہے۔ یہ فرمایا علماء کہ جو پہلی اذان ہے اس کو زیادہ بلند آواز سے پڑھنا، دوسری اذان جو ہے تھوڑے پست آواز سے پڑھنا اس کے مقابل، پہلی اذان کے مقابل۔ اور پہلی اذان جو ہے آپ باہر دیں گے کہیں، جمعے کی عرض کر رہا ہوں، کہیں اونچے مقام پر دینا، آج تو خیر سپیکرز اوپر ہی ہے تو مسئلہ نہیں ہے، پہلے تھا وہ اونچے مقام پر دینا، مسجد کے باہر دینا، یا صحن میں بولتے کچھ۔ لیکن دوسری جو اذان ہے ہمارے پاس فتویٰ یہ ہے کہ آپ منبر امام خطیب کے سامنے کھڑے ہو کر دینا، کچھ علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی باہر ہی دینا، لیکن ہمارے پاس فتویٰ نہیں ہے اس پہ، ٹھیک ہے۔ تو اذان سمجھ میں آ گیا، اونچی آواز سے دینا ہے۔ اذان دیتے وقت کان میں انگلی ایک کان میں بھی رکھے تو کافی ہے، یا دونوں میں رکھے تو، یا خالی ہاتھ بھی رکھے تو کافی ہے اذان کے لیے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے کہتے ہیں کہ آواز بلند ہوتی ہے، تو یہ بہتر ہے ایسا کرنا، یہ عمل۔ اور آپ حی علی الصلاۃ کہتے وقت سیدھی جانب چہرہ پلٹائیں گے، چہرہ صرف، سینہ نہیں، سینہ قبلہ رخی ہوگا، اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں جانب۔ یہ اذان ہے، اقامت میں یہ نہیں کرنا ہے کچھ بھی، نہ کان پہ ہاتھ رکھنا ہے، نہ سیدھی جانب اور بائیں جانب پلٹنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا امام پلٹ کے دیکھ سکتے سفید امام کو اب ان کا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ لوگوں کو پہلے سے تاکید کر دے کہ صف درست کر لیجئے، کیونکہ آج کل لوگ کو پتہ نہیں ہے کہ صف میں ٹھہرنا کیسا ہے۔ اکثر حضرات بول سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز کے دوران تو پلٹ نہیں سکتے نا، نماز سے پہلے
بولنے کے لیے بول سکتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, حرج نہیں. اقامت ہونے کے بعد پلٹ کے ایک منٹ کا سمجھ. اچھا اب اقامت آپ فرمائے, اقامت کے وقت, اقامت میں ہمارے پاس کیا ہے, قد قامت الصلاۃ. قد قامت کا مطلب کیا ہے؟ نماز ٹھہر چکی ہے. نماز ٹھہر چکی ہے. اور کوئی مطلب ہے قد کا مطلب؟ میں نحو کا آدمی نہیں ہوں, صرف کا آدمی ہوں, لیکن قد کے کیا کیا تحقیق اور ماضی قریب کا معنی ہے. ہاں نہیں وہ چھوڑ دیں, ماضی ماضی تحقیق, اور کیا آ سکتا؟ حال. ہاں تقریب, تقریب بول سکتے. اور وہ بھی حال کیا, وہ تو تحقیقی ہے وہ بھی ایکچولی. اور ہاں ہاں تکثیر یا تقلیل بھی بولتے. تو تحقیق, تقریب, تکثیر, تقلیل. تو یہاں قد قامت الصلاۃ, نماز ٹھہر چکی ہے کا مطلب تحقیق, حقیقتاً وہ عمل ہو چکا ہے. تحقیق کا مطلب ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے نا, ترجمے پرانے پڑھتے, اب آپ پڑھیں گے قد, قرآن میں جبھی بھی قد آیا, قد نرا تقلب وجهک فی السماء, تحقیق کے, یہ آج ہم گفتگو نہیں کرتے تو لوگوں کو سمجھنے میں بہت زیادہ دشواری, میرے کو بھی ہوتی تھی پہلے, یہ تحقیق کے کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے جس ہاں ہو چکی, جس قدنا کا مطلب تو وہ نہیں ہے, وہ آیت الگ ہے, میں الگ غلط مثال دے دیا. لیکن قد قامت الصلاۃ کا مطلب اگر آپ لیں, کچھ فرماتے ہیں نماز ٹھہر چکی ہے, نماز ہیز آلریڈی بین اسٹیبلشڈ. آلریڈی کا مطلب آتا انگریزی میں اگر آپ دیکھیں, ہو چکی ہے ماضی قریب برابر, ابھی ابھی کچھ عمل میں آیا ہے کچھ فعل. قد کا مطلب یہ ہو سکتا. تو امام اعظم کے پاس کیونکہ یہ مطلب ہے, آپ یہ مطلب لیتے یعنی تحقیق کا مطلب لیتے, تو آپ فرماتے حی علی الفلاح پہ امام صاحب تکبیر پڑھ رہا. امام صاحب کے پاس فتویٰ اس پہ نہیں ہے, لیکن ہم کیونکہ فقہ کے درس میں ہے تو یہ باتیں معلوم ہو رہے تو مزہ آتا, اس لیے بول رہا ہوں. لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. عمل صاحبین کے قول پہ ہے, امام ابو یوسف کے قول پہ ہے. تو آپ اس کو کیا لیتے, تقریب لیتے. نماز ٹھہرنے والی ہے, جیسا آپ حال کا بھی فرمایا, حال تو خیر وہ نہیں ہوں گا, وہ تقریب ٹھہرنے پہ ہے. ہاں وقد, ہاں واو کے ساتھ رہیں گا وہ, تو قد کا معنی وہاں پہ تحقیقی ہے, یعنی دخلت المسجد وقد قامت الصلاۃ, کہ نماز ٹھہر چکی تھی, مسجد میں داخل ہوا جب نماز ٹھہر چکی تھی, تو وہ تحقیقی ہوا وہ. تو تقریب کا معنی لیتے امام ابو یوسف, وہ فرماتے, صاحبین بھی دونوں بھی شاید, امام محمد بھی, وہ فرماتے نماز ٹھہرنے پر ہے, نماز اب قائم ہونے والی ہے, یہ معنی لیتے. تو انہوں اس لیے بولتے پورا آخر میں, پوری اقامت کے بعد تکبیر تحریمہ پڑھیں گے امام صاحب, فوراً پڑھ لینا ہے, ٹھیک ہے. اگر امام صاحب تکبیر تحریمہ اور اقامت کے بیچ میں کچھ گفتگو ہوئی, ذکر اللہ کے علاوہ کچھ اور گفتگو ہوئی, تو پھر یہ فصل ہو گیا, تو پھر دہرانا پڑتا ہے, اقامت پھر سے کرنا پڑتا, ٹھیک ہے. تو کیسا, اب اس کو علماء فرماتے امام اعظم تو بھائی کوئی تقدیر کرتے نہیں, مقدر کچھ بھی نہیں. ہم دیکھے کنویں میں بھی دیکھے, آپ بولتے دکھنے والے کے اوپر ہے بھائی, کنواں کثیر ہے تو کثیر ہے, خلیل تو خلیل ہے. لیکن صاحبین بعد والوں کے واسطے مشکل ہو رہی, بلکہ وہ تقرر کر دیے, تعین کر دیے 10x10 ذرا 5x5 میٹر. ویسے یہاں پر بھی صاحبین بولے 3 الفاظ اگر بول دیے ذکر اللہ کے علاوہ, تو پھر وہ خلل پیدا ہو گیا اقامت اور نماز کے بیچ میں, اقامت دہرانا پڑتا. ایک یا دو پڑھے تو مسئلہ نہیں ہے, یا کوئی بولے بھائی وہ کرے ہاں شروع کر دی نماز, تو یہ خلل پیدا نہیں ہوا, اقامت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. 3 یا اس سے زیادہ سجدہ سہو میں, سجدہ تلاوت میں بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ, اس میں بھی 3 یا اس سے زیادہ سے مجلس بدل جاتی, دیکھیں گے آگے. مستحب ہے اگر امام صاحب پہلے سے ہیں بیٹھے ہوئے, لیکن اگر امام صاحب آ رہے ہیں, سامنے سے آ رہے ہیں یا پیچھے سے آ رہے ہیں, تو آپ امام صاحب کے ساتھ جانا کا رہتا, ٹھیک ہے. اچھا, آپ یہ سوال کرے تھے قرۃ عینی کا, تو امام ابن عابدین حاشیہ میں, اب علماء کچھ حضرات ہیں بلکہ محدثین ہیں, فرماتے کہ جو حدیث ہے انگوٹھے چومنے کی, کس میں ہے بھائی, فردوس میں ہے نا, نہیں دہلوی میں, اچھا وہی ان کی دہلوی کی برابر. تو اس میں حدیث ہے, بلکہ فرمائے حضرت ابوبکر سے مروی ہے نا وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر سے منسوب ہے
تو اگر آپ یہ گمان کریں کہ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ سنت ہے، سنت کا مطلب کیا ہے؟ جو سرکار فرمائے. تو اگر کوئی یہ یقین سے یہ گمان سے عمل کر رہا کہ یہ سنت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ جیسا ابھی ہم بات کرتے ہیں بدعت ہے. یہ گمان نہیں کرنا، یہ گمان نہیں کرنا. ہاں یہ سنت ہے صحابہ کی، اور ضعیف بھی اگر روایت مستحب کے درجے پر لیتے، ہم ضعیف حدیث قبول کرتے. یہ غلط فہمی ہے کچھ حضرات کی طرف سے، سلفی حضرات خاص طور سے، کہ ضعیف حدیث پہ عمل نہیں ہوتا. یہ بالکل غلط ہے. بلکہ امام احمد بن حنبل قیاس کے اوپر کس کو ترجیح دیتے؟ ضعیف حدیث کو. امام اللہ حنبلیوں کے شاخ ہے. امام احمد بن حنبل خود ضعیف حدیث کو ترجیح دے رہے ہیں. تو ضعیف حدیث پہ عمل ہے سے دے رہے ہیں. اور اس کے تین ابھی اور کیا ہے؟ آپ اس سے پہلے فرمائے تھے کہ وہ کہا مطلب مقدار کتنی رہیں گی کا اگر وہ طاقت کے اوپر کچھ لگ جائے ضعیف حدیث سے ثابت ہے کہ اس کا فرمائے ہر پیلی کو ہوتا ہو. اچھا نہیں یاد نہیں آ رہا فی الحال. تو امام احمد اگر کرتے ہیں تو محدثین کے پاس اوپر سے اگر ہم بات کریں تو تین شرائط ہے ضعیف حدیث قبول کرنے کی. یا وہ ضعیف جداً اتنی زیادہ ضعیف نہیں رہنا کہ اس میں کوئی منکر ہے، یا بالکل ضعیف راوی ہے کہ متہم بالکذب، یعنی جھوٹ کا اس پہ تہمت ہے، ٹھیک ہے، الزام لگایا گیا کہ جھوٹا ہے، اگرچہ کہ ثابت نہیں ہوا لیکن الزام ہے. تو پھر وہ حدیث ضعیف جداً ہے، وہ حدیث کو ہم قبول نہیں کریں گے فضائل اعمال. یا وہ اصل قرآن اور حدیث کی اصل، قرآن کی روح کے خلاف جاری، شریعت کے روح خلاف جاری، اس کو بھی ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے. یا اس پہ یقین نہیں رہنا، ہمارا یقین ہے کسی کا تو پھر عمل نہیں کرنا چاہیے کہ یہ سنت ہے، یقین ہے تو پھر عمل اس طرح عمل نہیں کرنا. یہ تین شرائط ہے. تو اگر جب یہ شرائط برابر ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم بالکل عمل کر سکتے. تو امام ابن عابدین شامی اتنے بڑے فقیہ ہیں، امام الطحطاوی ہے، اتنے بڑے فقہا ہیں، ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا حدیث ضعیف ہے. اب آپ بولنے والے بولتے ہیں نہیں آپ حنفیہ ہیں، آپ لوگ آپ ڈھیلے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے ایسا. حنفیوں کو بھی معلوم ہے، ہمارے اپنے اصول ہیں. جب وہ فرما دیے کہ مستحب ہے، ہم کوئی فرض نہیں بول رہے ہیں، نہ ہم کو سنت بول رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں واجب بھی نہیں، مستحب ہے. کس کو کرنا ہے کریے، نہیں کرنا ہے مت کریے، ٹھیک ہے. یہ محبت کا تعلق ہے. اور جب فقہا فرما دیے کہ کر سکتے تو پھر کوئی سوال نہیں اٹھنا چاہیے. فقہا اگر بولے اس میں درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو جب ہم سوچیں گے ابن عابدین شامی ہمارے لیے حجت ہے، انہوں فرما دیے بعد اب کوئی سوال نہیں اٹھنا چاہیے حنفیہ کے پاس تو کم سے کم. تو خاص طور دیوبندی حضرات کے واسطے عرض کر دیتا ہوں کہ ان کو یہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے. کوئی کرتا ہے سوال ان کے پاس، وہاں بھی کرنا ٹھیک ہے، سمجھ سلفی حضرات، دیوبندی حضرات کو سوال نہیں کرنا چاہیے. ابن عابدین حجت ہے آپ کے واسطے. آپ حنفی ہے تو پھر ماننا ابن عابدین. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، الگ الگ روایتیں میں دیکھا، نصاب اہل خدمت میں لکھا ہوا ہے کہ شہادتین، اشہد، دو شہادت ہے، پہلی اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ ہے پہلا، اس پر آپ بولیں گے صلی اللہ علیہ کا رسول اللہ. اور دوسری جو اشہد ان محمد رسول اللہ ہے اس پر آپ کہیں گے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ سے ہو جائے یا رسول اللہ، ٹھیک. اور ایک روایت میں یہ دیکھا میں، ہدیہ علیہ کے ترجمے میں ہمارے شیخ رضوان محمد کو لکھے، انہوں فرما رہے ہیں کہ دو شہادتیں جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے دوران آپ کہیں گے صلی اللہ علیہ کا رسول. اور جو دو شہادتیں ہیں دوسرے اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، اس کے دوران آپ قرۃ عین بک رسول اللہ، قرۃ عین بک رسول اللہ بول کے چومیں گے. تو یہ دو قسم، دو روایتیں آپ کو جو اس پر عمل کرنا ہے کر سکتے ہیں. چلیے اب کیا حالت ہونی چاہیے مؤذن کی یا مقیم یعنی اقامت دینے والے حضرت کی؟ تو وہ ان کو غسل ہونا چاہیے اور ان وضو میں سے بھی ہونا چاہیے. تو اگر اذان دی جائے جنابت کی حالت میں تو وہ مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی جنابت کی حالت میں. لیکن اگر وضو نہیں ہے، صرف محدث ہے، غسل ہے وضو نہیں ہے، تو وہ مکروہ نہیں ہے، اذان ہو جاتی. مستحب ہے کہ بہتر تھا کہ آپ اس کو وضو کے ساتھ کرتے. اقامت میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اگر کوئی جنابت کی حالت میں اقامت دیے تو وہ اقامت مکروہ تحریمی ہے. ویسے ہی کوئی محدث ہے، وضو نہیں ہے، اس حالت میں بھی اگر وہ اقامت دیے تو وہ بھی کچھ علماء فرماتے ہیں مکروہ تحریمی ہے، کچھ فرماتے ہیں مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، اقامت دیتے ہیں جا رہے ہیں، وہاں سے چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، جماعت قائم ہو رہی ہے، جا رہے ہیں وہاں پہ غسل کرنے، وضو کرنے،
تو وہ پھر مکروہ ہے. اور بالغ ہونا بچہ یہ شرط نہیں ہے، بلکہ بچہ اگر ہے بھی تو متمیز ہونا، تمیز ہونا، یعنی اچھے برے میں فرق کر سکنا. اگر یہ بچہ اذان دیا، اذان درست ہے، ہو جاتی. لیکن اگر بچہ ایسا بچہ ہے جو بہت چھوٹا ہے، اچھے برے میں فرق نہیں کر سکتا، یہ بچہ اذان دیا تو یہ اذان مکروہ تحریمی ہے، اس کو دہرانا پڑتا. اور اذان میں بھی تلحین نہیں کرنا ہے، ایسے قسم کے سر یا تال سے اذان نہیں دینا ہے جس سے حروف میں تبدیلی پیدا ہو اور راگ یا گانے کی طرح آپ کو محسوس ہو. اور یہ ہم دیکھتے ہیں ایسی قسم کی اذان کی جواب بھی نہیں دینا ہے، جواب دینا مکروہ ہے، اس کا سننا بھی نہیں ہے، جواب بھی نہیں دینا ہے. ایسی قسم کی اذان، بلکہ علماء آج ہمارے قراء ہیں جو بڑے لحن کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، قراء نہیں ہے وہ قاری حضرات ہیں. اصل قراء جو قراءت کے علماء ہیں وہ تو ان کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ کس قسم سے قراءت کر رہے ہیں. تو ہم اکثر جو زبردست قاری صاحب ہیں، زبردست قاری صاحب ان کو بولتے ہیں جو قراءت عشرہ سوا عشرہ پڑھے ہوئے ہیں، تجوید کے قواعد سے واقف ہیں مکمل طور پر، وہ قاری صاحب ہوتے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں، بڑی پیاری آواز میں پڑھ رہے ہیں، لحن زبردست ہے، زبردست، بالکل راگوں کی طرح قرآن پڑھا جا رہا. یہ قرآن اس کو بھی نہیں سننا ہے، نہ ایسی اذان کو سننا ہے، نہ جواب دینا ہے. تو کئی آپ دیکھیں گے شیخ ایمن سوید کو پہچانتے نا، زبردست مذمت کرتے ہیں، تشدد زیادہ تھوڑا ہے تشدد، لیکن وہ ضروری بچنا چاہیے. جس لحاظ سے جی ہاں، جی ہاں، اور تھوڑا زیادہ ہے، اور علماء میں تو تشدد پایا جاتا ہو، لیکن قرات کے علماء اپنی جگہ ہے. ہو جاتی مکروہ تحریم، مجنون نہیں، مجنون دیا تو دہرانا پڑتا، مکروہ تحریمی ہے، دہرانا پڑتا. کون بولے تھے؟ اولا عالم تھے انہوں، حافظ، ٹھیک ہے، جو بھی تھے. ہم کتابوں میں تو ہم یہی پڑھے نا بھائی. معتوہ ہم دیکھے 3 قسم کے ہیں لوگ عقل کے اعتبار سے. ایک ہوتا عاقل، میں اس سے پہلے بتایا تھا کیا ہوتا بھائی. ایک ہوتا عاقل، ایک ہوتا اس سے نیچے معتوہ، مجنون. اب مجنون میں 2 رہتے ہیں، غیر مطبق، ضرورت نہیں جانے کی. عاقل یعنی سب چیز سمجھ میں آتی، عقل ہے. معتوہ یعنی بندے کی عقل عروج پر نہیں پہنچی، مکمل طور پر اس کا تطور نہیں ہوا، ڈیولپ نہیں ہوئی. بندہ بڑا بالغ تو ہو گیا لیکن اس کی عقل بچوں کے جیسی ہے. ہم دیکھتے کچھ حضرات ایسے ہیں ہمارے ساتھ جو بالکل آپ بات کریے سمجھ میں آتا کہ ان کی عقل ایک بالغ حضرات کے درجے پر نہیں پہنچی. اور مجنون یعنی بالکل عقل ہے ہی نہیں ان کے پاس. معتوہ جو ہے روزمرہ کے کام کرتے، آپ کچھ بولیے بیٹے وہ یہ کریے، پاشا یہ کری، کرتے ہیں. مجنون کو آپ کچھ بھی بولے سمجھ میں نہیں آتا اس کو، ٹھیک ہے. تو مجنون اور معتوہ دونوں کی اذان مکروہ تحریمی ہے، اذان ہوتی ہی نہیں، پڑھے تو دہرانا پڑتا. ویسے ہی عورت کی اذان بھی دہرانا پڑتا. تو سنت موقدہ جو اذان ہم بول رہے ہیں یہ مردوں کے واسطے ہے، عورتوں کے واسطے نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ان کے لیے تو مکروہ ہے پڑھنا. اور کوئی فاسق ہے، علماء فرمایا فاسق ہے تو اذان دہرانا ہوگا، لیکن تھوڑا خیال رکھنا. ایک بندہ ہے جو آتا نہیں کبھی مسجد کو، اچانک ایک دن آ گیا، آ کے اذان دے دیا، اب آپ کیا دل توڑیں گے اس کا؟ اب آپ بولیں گے نہیں بھائی آپ کی نماز نہیں، اذان نہیں ہوتی اس لیے دہرائے. کوئی پوچھ سکتا کسی سے، بھائی میں اب بھی اذان دیتا، پھر آپ کیوں اذان دی؟ تو علماء کچھ فرماتے ہیں آج کے کہ تھوڑا سا دیکھنا چاہیے، اس کو متنفر نہیں ہونا اس کی نفس، تو اس کا خیال رکھ کے اذان کو دہرانا نہیں چاہیے. کوئی فاسق اگر اذان دے دیا تو، کوئی شرابی ہے آ کے دے دیا ایک دن، تو اذان ہو جاتی. مکروہ ہے، حرام تو نہیں ہے نا، مکروہ تحریم ہے. کچھ علماء فرماتے ہیں چھوڑ دو، اس کو تکلیف ہو سکتی دل کو، ٹھیک ہے. یہ بھی ہے، قول ہے، میں عرض کر دے رہا ہوں کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں. اور کیا ہے، سب کور کر لیا ہمیں، کچھ بچا ہوا ہے. قبلہ رخ ہو کر پڑھنا ہے، بیچ میں بات نہیں کرنا اذان کے دوران. ہاں ہم بولے لحن یہ الگ چیز ہے، اور آواز کو بہتر انداز سے تبدیل کر کے پڑھنا یہ الگ چیز ہے. تو لحن نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ آواز کو بدل رہے ہیں، کوئی حضرات آواز کو بدل کے اذان دیتے، تو آپ حسن الصوت ہے، وہ تحسین ہے آواز کی، اس میں وہ ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، کیونکہ آپ اس میں مد اور حروف
کہ وہاں پر تبدیلی تغیر پیدا نہیں ہو رہا. اور اذان کب کب دینا ہے ہم یہ اس سے پہلے بات کر لیے تھے کہ آپ سفر میں ہو کہ حضر میں ہو اذان تو دینا رہیں گا. آپ سوال فرمائے تھے کہ مسجد میں اذان آلریڈی ہو گئی تو کیا کرنا. تو اذان پیچھے کا ہم نہیں دیں گے, اکیلے قضا کی اذان دے دیں گے, لیکن ادا کی اذان تو دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو آلریڈی ہو چکی ہے. گھر میں بھی ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے, مستحب ہے. گھر میں اگر ہیں تو اذان بھی دینا ہے, اقامت بھی دینا, لیکن مسجد میں ہے تو ضرورت نہیں ہے. ہاں قضا نماز کی خاموشی سے خاموش دے لینا اپنے آپ میں, اور اذان کو کھڑے ہو کر دینا ہے. لیکن اگر آپ خود کے لیے اذان دے رہے ہیں قضا نماز کے لیے کوئی, تو بیٹھ کر بھی دے سکتے. اور اس میں اب آپ منہ پھیر کے کریں گے تو لوگوں کو معلوم آتا ہے انہوں کہ اذان دے رہے ہیں اکیلے اکیلے, تو قضا نماز دکھانا نہیں ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں. وہاں پر بہتر ہے کہ وہاں پر آپ اجتناب کر لیجئے. اور کیا بچا میرے خیال سے, اور تو کچھ نہیں بچا. بہتر ہے کہ مؤذن صاحب جو ہے مقیم ہو, اور حق جو ہے اذان جو دیے ان کا حق ہے اقامت دینے کا. اگر انہوں ٹھیک ہے راضی ہیں تو پھر اقامت کوئی اور دے سکتے, ورنہ بہتر ہے کہ وہی حضرت دے سکیں اور انہوں امامت بھی کر سکتے ہیں. اور ایک چیز ہے جو تصویب آپ فرمائے کہ آج ہمارے پاس تو نہیں ہوتی ہے, حیدرآباد میں سپورٹ میں تو نہیں ہوتی ہے, شاید باہر ہوتی کہ نہیں کی. تصویب ایک چیز ہے جو الصلاۃ نماز کے بیچ میں اذان ہوئی 7 منٹ, بیچ میں 8 منٹ کے بعد تھوڑی جگہ ہو رہی. اچھا ماشاء اللہ, کیا بول رہے ہیں لوگ, نماز شروع ہونے والی ہے. اچھا پھر سے بیچ میں بول رہے ہیں, وہ تصویب کر رہے ہیں. اچھا تو بیچ میں کیا کرتے ہیں, پھر سے لوگوں کو تھوڑا انتباہ کے لیے, ہوشیار کرنے کے لیے, بھائی اذان ہو گئی, نماز اب اقامت کچھ دیر میں ہونے والی ہے, جلدی آ جائیے. تو بیچ میں بھی یہ تصویب کرتے ہیں, تو ہمارے پاس تصویب کرنا بھی جائز ہے, اچھا ہے, مستحب ہے. اب ہمارے پاس نہیں ہو رہا, کچھ فجر میں ہو رہا فرما رہے, بہت اچھی بات ہے. تمام نمازوں میں ہوا تو اچھا ہے, کیونکہ لوگوں میں بہت زیادہ لاشعوری ہے اور بالکل فساد زمان ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ نہیں بچا الحمدللہ میرے خیال سے. تو میں ذرا اب اس کو انگلش پڑھ لیں گے, بہت لمبا ہوا انگلش, یہ متن نہیں پڑھے. کہاں سے پڑھنا ہے معلوم ہے, جلدی جلدی پڑھ دے. کون پڑھ رہا ہے, پڑھیں فیضان. اپن یہاں تک پڑھے تھے نہیں, یہاں سے پڑھنا ہے. ریکمینڈڈ ٹائم سے لے کر پورا جلدی جلدی یہاں تک اذان تک پڑھ دیجیے. ٹھیک ہے, یہ پورا مس ہو گیا تھا تو پر ریکیپ ہو جاتا, جو بھی پڑھے اور ریکیپ ہو جاتا. وہاں تک پڑھ لیے تھے نا اپن, اتر تک پڑھ لیے تھے وہ ریکمینڈڈ. وہی 1 سیکنڈ. The following times are recommended mustahab. For Fajr, when light begins to appear, Isfar. For Dhuhr in the summer, when the weather becomes cooler. For Asr to delay it until before the sun changes. For Dhuhr in the winter. Until the sun changes. کیا مطلب؟ Until the sun changes مطلب؟ برد والضحى. Until the sun changes. یعنی اس کی حیت بدل جائے. برد والضحى. آپ دیکھ سکتے ہیں. جی سر, تو اثر کی بات. For Asr to delay it until before the sun changes. For Dhuhr in the winter and for Maghrib always to pray as soon as the time enters. ہاں ایک سیکنڈ, مغرب کا ابھی ہے نہیں. اچھا نہیں آپ کے پاس پڑھے تو کیا ہے معلوم تھا. اس میں کیا ہے, مغرب کا ایک بات بھول گیا میں, اقامت اور اذان کے بیچ میں فاصلہ ہے پورے نمازوں میں سوائے مغرب کے. مغرب میں جلدی پڑھ دینا ہے, لیکن کچھ احناف یہ بھی فرماتے ہیں کہ 3 چھوٹے آیتوں کے اتنا چھوٹا سا وقفہ دیے تو بہتر ہے. 3 قدم بھی بولے, 3 قدم بھی بولے, ایک بڑی آیت, ایک متوسط آیت, 3 چھوٹے آیت ہیں, اتنا فاصلہ پڑھنے کے اتنی مدت دینا. یا تو ڈائریکٹ بھی پڑھ سکتے اقامت ڈائریکٹ. In cloudy weather to pray Asr and Isha as soon as the time enters, while for the other prayers to delay them somewhat. There are 3 times of the day in which any prayer that was obligatory befalls. These times in rendered invalid it performs in these times: at sunrise, at midday, at sunset. 3 مکروہ وقت ہے جو یہ وقت سے پہلے, یعنی ہم بات کر رہے تھے وقت تام ہوتا ہے اور ایک وقت ناقص ہوتا ہے. تام میں اگر کوئی نماز فرض ہوئی تھی, ناقص میں وہ ادا ہو سکتی نہیں ہو سکتی. قضا نماز ادا نہیں ہوتی ہے. 3 مکروہ.
it is disliked to pray except for asar of the day سوائے اس دن کی اثر وہ ایک استثناء ہے. at sunset except for asar of that day. It is disliked to pray voluntary prayers in the following times. The three times. Voluntary مطلب نفل. نفل میں کیا کیا آتا ہے؟ سنت بھی آ جاتی ہے. The three times mentioned above during a religious اوپر جو جی بھائی during a religious sermon khutbah. کون سا بھی خطبہ؟ نکاح کا خطبہ ہو کہ عید کا خطبہ ہو کہ جمعہ کا خطبہ ہو کوئی بھی خطبہ یا قصور کا جی before the obligatory prayer of Fajr except for the 2 rakats of Sunnah. After the نماز پڑھ سکتے ہیں فجر سے پہلے؟ نہیں. فجر کی سنت کے بعد کوئی نماز نہیں. آپ بول رہے ہیں فجر کی سنت کے بعد بولیں. جی آپ لوگوں کا ذہن ہے نا بھائی، ذہن ہے ایسا نہیں ہوتا. آپ دونوں استثناء ہے باقی لوگوں کا. نہیں مسئلہ نہیں، بات تھوڑی سی ہے آلریڈی آپ لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے. فجر سے پہلے ابھی فرمائے فجر سے پہلے صرف سنتیں پڑھ سکتے فرما رہے ہیں. نفل کے واسطے ہو قضا نمازیں پڑھ سکتے کیونکہ وقت تام ہے. وقت تام کی نماز پورا نہیں پڑھ سکتے. نفل پڑھنا مکروہ ہے، تحریم ہے. برابر. After the obligatory prayer of Fajr is performed without exception until after the disliked times of sunrise. After the Asr prayer is performed until sunset. It is not valid to combine Asr prayer اثر کی نماز پڑھے بعد کیا مطلب ہے؟ until sunset. نوافل فرائض سب جو بھی نہیں یعنی کب تک نوافل نہیں پڑھ سکتے؟ sunset. سنسیٹ تک. قضا نماز پڑھ سکتے اثر پڑھے بعد؟ پڑھ سکتے لیکن چھپ کے پڑھنا اچھا ہے. پڑھ سکتے چھپ کے پڑھنا ہے وہ تو معلوم ہے. قضا نماز چھپ کے پڑھنے کی ہے لیکن پڑھ سکتے مکروہ ہو سکتا ہے. اثر پڑھے بعد پڑھ سکتے کیونکہ وقت تام ہے وہ ناقص نہیں. ٹھیک ہے. تام کی نماز تام میں پڑھ سکتے، ناقص نماز تام میں نہیں پڑھ سکتے. پڑھ سکتے. ناقص نماز تام میں پڑھ سکتے ناقص یعنی تلاوت آپ ایک آیت پڑھے تو ناقص وقت میں مکروہ وقت میں، کیا آپ کو ضروری ہے کہ زویش پڑھنا؟ بلکہ بہتر ہے کہ بعد میں کرنا سنت کا. برابر وقت تام میں. لیکن ایسی چیز جو فرض وقت تام میں ہوئی تھی وہ ناقص میں نہیں کر سکتے. ناقص میں فرض ہوئی تھی واجب ہوئی تھی تام میں کر سکتے. جنازہ آیا تیار ہو گیا میت وقت ناقص میں تیار ہوئی پڑھ سکتے جب میں لگی پڑھ سکتے بہتر ہے بعد میں. It is not valid to combine any 2 obligatory prayers in one prayer time, except at Arafat and Muzdalifah. That is, the pilgrim on Hajj may combine Zohar and Asr in the time of Zohar on the day of Arafah, and must delay Maghrib until the time of Isha at Muzdalifah. تقدیم مغرب عشاء. حنفی کے پاس دو جگہ پہ جمع ہے، باقی جمع ہے پورے ہم بولتے ہیں جمع ہے سوری. حقیقی نہیں جمع سوری ہے. سوری کا مطلب لکھنے کا ہے صرف جمع ایکچوئل جمع نہیں تھا. The call to prayer adhan and it commencement iqama. Commencement. The adhan and iqama are emphasize sunnahs for the 5 daily prayers. سنت موقع ہے نا، لیکن میں پر کرے تو گناہ کا گناہ ہے. سنت موقع کا گناہ ہے نہیں، ترک کرے تو واجب کا گناہ ہے. سنت موقع حکم ہے لیکن اتنا زیادہ سنت موقع ہے تب کرے تو گناہ ہے واجب کا گناہ. حساب نہیں واجب ہے. تب گناہ کیا مطلب تحریم گناہ ہے. بولتے ہیں and the Friday prayer yet not for any other prayer. ٹھیک ہے. یعنی عیدین کے واسطے میں اذان رکھتا ہوں نہیں. When one hears the adhan performed according to the sunnah, he should respond
to the one performing it, and then make dua for the Prophet sallallahu alaihi wasallam to be granted the station of meditation, mediation, wasila. No. वसीला, हाँ वसीला। तो नहीं, उसमें क्या है, पहले क्या करना है, अज़ान होते ही दुरूद पढ़ना है, दुरूद पढ़ के फिर दुआ है, दुआ मालूम है आप लोग, वो दुआ में भी कुछ है, और दरवाज़ा रफ़िया, फिर वो लास्ट लगा बोल के लिखा है, हदिया लाइन पढ़ सकते, पढ़ना है। The praise Allahu Akbar is said 4 times at the beginning, while the remaining phrases are said twice. The same applies to the iqamah. Hence, the person calling the adhan says the following: Allah is the greatest 4 times. I testify that there is no deity except Allah अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, twice. I testify that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah twice. Come to the prayer twice. हय्या अलैहि सलाह, Come to the success twice. हय्या अलैहि फलाह, फलाह, फलाह नहीं, Allah. फलाह का मतलब क्या है, बंजर जमीन, फलाह, ठीक है साहब, लोग अक्सर फलाह नहीं पढ़ते, सलाह पढ़ देते हैं और फलाह। In the adhan for Fajr, he adds, prayer is the better than sleep twice. In the Iqamah, he adds the prayer has commenced. हाँ, मक़ामत सलाम, हाँ। तहक़ीक़ करें, तहक़ीक़ है ना, Yeah, twice. नाम आज़म के साथ करें। जी बस. Both additions for Fajr and for the Iqamah are said after the phrases, come to success, Allah is greatest twice, there is no deity except Allah ला इलाहा once. इल्लल्लाह पे खत्म होगा। तो देखिए आप गौर करिए, शुरुआत अल्लाह से हो रही, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कभी अल्लाह, शुरुआत भी अल्लाह पे, खत्म भी अल्लाह पे। कुछ हज़रात आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐड करके वो करना कुछ फरमान है कि गिरवाट है, नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट दूर पढ़ना चाहिए। The person calling the adhan should pause shortly between each set of phrases, while he should hasten in the Iqamah. आहिस्ता रसूल, आहिस्ता पढ़ना, अल्लाह को आहिस्ता करना है, खामत तेज करना है। Between the two, he should sit for a short amount of time, except for Maghrib. मालिक के, It is disliked for someone in a state of major ritual impurity. मेजर रिचुअल ब्यूटी मतलब जनाब, डिसलाइक यानी मतलब डिसलाइक लिखा होगा, Yeah. तहरीम, तहरीम, Major ritual impurity to perform either the adhan or the iqamah. इकामत, इकामत दोनों के दोनों, कोई जनाबत की हालत में तो क्या है, मकरूह है, Tahrim. तहरीम। Or for someone in a state of minor ritual impurity वुज़ू नहीं, to perform the iqamah. खाली इकामत करना इनके पास मकरूह है, उस फरमाते हैं तो तंजीह। Neither of the two may be recited except in Arabic, even if it known that is. अगर किसी को मालूम हो कि अज़ान इकामत नहीं हो रही, क्या अरबी के अलावा कोई ज़बान में कर सकते हैं? नहीं कर सकते. नहीं कर सकते, अरबी नहीं करना। Yeah. That is azan. That is the azan according to the sounder position. Asah. क्या है? कोई अज़ान को नहीं देना है अरबी के अलावा। It is recommended that the person calling the azan be righteous person. जी हाँ, नेक मुतलिक रजवा होना बेहतर है, मुस्तहब है। जी भाई. Be one who knows both the sunnah of how to perform the azan as well as the. बात करके हम देखेंगे इंशाल्लाह। ये जो ज़्यादा आलिम है, इसका मतलब ये नहीं है कि सुन्नत का आलिम का मतलब कि हदीस का आलिम नहीं, बल्कि फिक़्ह का आलिम है, इसका मतलब अज़ान के मसाइल जानने वाला हो। कभी भी आया ऐसा कि इन्हें ज़्यादा सुन्नत जानने वाला होगा, मतलब ये नहीं होता कि हदीस यहाँ पर फिक़्ह का माना है, मसाइल का जानने वाला। क्योंकि पुराने ज़माने में सब साथ पढ़ते थे, कुरान पढ़ते, हदीस पढ़ते, सब साथ पढ़ते, फिक़्ह भी वहीं पढ़ते, हदीस सब कहीं पढ़ते। आज वो अलग-अलग शोबे बने। As well as the prayer timings. Be in a state of ritual purity, face the Qibla, place the index finger in each ear, and turn only his face toward the right when saying come to the prayer, and the left when saying come to the success. ठीक है, हो गया? Yeah. हो गया। चलिए,
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی کہنے سننے میں کمی پیشی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے اور ہم سب کو عالم بعمل بنائے اخلاص کے ساتھ. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.